ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سیمینار کا موڈ اس طرح ہوگا وعلیکم السلام. کہ ہم جو ہے سب سے پہلے آپ کو پریزنٹیشن دیں گے، آپ کے جو پوائنٹ ہوں آپ نوٹ کرتے جائیں، اور اینڈ پہ جو ہے وہ کویسچن آنسر سیشن ہوگا. اور کیونکہ یہ زوم میں 40 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے تو 40 منٹ بعد یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، تو آپ نے گھبرانا نہیں. پھر دوبارہ ہم ری سٹارٹ کریں گے اور اسی کوڈ کے ساتھ آپ دوبارہ ری جوائن کریں گے. تو ہم جو ہے اس طرح 3 سیشن میں انشاءاللہ جو ہے یہ سیمینار ختم کریں گے تقریباً 2 گھنٹے میں. تو گھبرانا نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہماری ٹیم بالکل ہمیں ہیلپ کرے گی. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. جیسے کہ ہمارا ٹائٹل ہے او بی ای بیسڈ فائنل ایئر پروجیکٹ پریزنٹیشن، ایویلویشن آف فائنل ایئر پروجیکٹ پریزنٹیشن ان او بی ای سسٹم. تو اس کے لیے ضروری ہے، ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو آپ کو پہلے پتہ ہو، لیکن پھر بھی، کہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہے کیا. تو واٹ از اے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن؟ Outcome based education OBE is an educational theory that revolve education system around the specific goal, mean outcomes. By the end of the educational experience, each student should have achieved the goal. There is no single specified style of teaching or assessment in OBE. Instead, classes, opportunities, and assessment should all help the student to achieve the specified outcome. تو مین یہ ہے کہ آپ کے لیے جو گولز ہیں کسی ایٹ دا اینڈ اس پروگرام کے، جس کو ہم پی ایل اوز کے نام سے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں، ان کا اچیو کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ کس وے سے، کس میتھڈ سے آپ نے کیے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا. آپ کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی بھی میتھڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ جو اینڈ گول ہے وہ اچیو کرنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے. تو یہ 12 پی ایل اوز ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور پھر ان 12 پی ایل اوز کو اچیو کرنے کے لیے کس طرح ایک ڈپارٹمنٹ اسٹریٹجی بناتا ہے، مختلف کورسز کے اندر جو ہے ان کے پورشن دیتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ایٹ دا اینڈ جب وہ بندہ گریجویٹ ہوتا ہے فائنل 4 ایئر کے بعد، تو وہ ان 12 کے 12 جو آبجیکٹیو ہیں، گولز ہیں، ان کو اندر اپنے لیے کچھ نہ کچھ اپنی پاکٹ میں لے چکا ہوتا ہے. اور یہ جو آؤٹ کم ایجوکیشن ہے یہ ہمیں انجینئرنگ میں جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ جو کہ پی ای سی نے جا کے سائن کیا ہے، جس سے جو ہے ہماری جو ڈگریز ہیں وہ انٹرنیشنل طور پہ ریکگنائز ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ واٹ از اے واشنگٹن ایکارڈ، این انٹرنیشنل ایکریڈیشن ایگریمنٹ فار پروفیشنل انجینئرنگ اکیڈیمک ڈگریز established in 1989. The signatories include Australia, Canada, Ireland, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, South Korea, Taiwan, the UK and United States. تو تقریباً 20 کے قریب جو ہے اس وقت تک سگنیچری ہو چکے ہیں، 20 سے بھی زیادہ. تو ان تمام کنٹریز نے یہ کیا ہے کہ آپس میں ایگریمنٹ ہے کہ اگر ایک کنٹری میں ایک انجینئر پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ دوسرے کنٹری میں سگنیچری میں جب جائے گا تو وہ اسی طریقے سے پروفیشنل انجینئر مانا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ہی سٹینڈرڈ پہ انجینئر پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ہم اب کیونکہ اسی پروگرام کے تحت آ گئے ہیں تو ہم بھی باؤنڈ ہیں کہ ہم نے انہی سٹینڈرڈز پہ اور انہی ویز کے ذریعے جو ہے ایجوکیشن دینی ہے، تاکہ ہمارا انجینئر بھی جو ہے وہ امریکہ یا یو کے سٹینڈرڈ کے قریب قریب جو ہے ہو، تاکہ جب وہ وہاں جا کے کام کرنے لگے تو اس کو کوئی پرابلم نہ آئے. تو اس لیے جو ہے یہ آؤٹ کم بیس ایجوکیشن جو ہے
وہ ضروری ہے، اور واشنگٹن ایکارڈ کا ہمیں بہت فائدہ ہے، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہے، اور بہت سارے انجینئر جو ہیں وہ روزگار کی تلاش میں مختلف کنٹریز کو جاتے ہیں، تو وہاں جا کے ان کو پھر جو ہے وہ ایز اے انجینئر کام نہیں کر سکتے، پھر وہ جو ہے ڈش واشنگ کرتے ہیں، پیٹرول پہ پمپ بھرتے ہیں یا ٹیکسی چلاتے ہیں، باوجود ڈگری ہونے کے وہ ایز اے انجینئر کام نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اب یہ ہوگا کہ جو پاکستان سے انجینئر ایکریڈیٹ ہو کے جائے گا وہ وہاں پہ اسی طریقے سے جو ہے اپلائی کر سکے گا جس طرح وہاں کے لوکل یا یورپ کا پڑھا ہوا گریجویٹ۔ تو benefits granted by the Washington Accord is Pakistan was granted provisional membership in the Washington Accord in the year 2010. As a result of the new agreement, the engineers from Pakistan would no further have to take exam for getting new job and admission abroad. OBE addresses the following key question. What do you want the student to have or able to do? How can you best help the student to achieve it? How will you know what they have achieved it? And how do you close the loop? تو یہ ایک فیڈ بیک سسٹم ہے جس میں آپ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ جب ہم یہ کورس اس کو یا پروگرام آفر کریں گے تو اس پروگرام میں سے گزر کر وہ کس قابل بن جائے گا، اس کے اندر کون کون سی ایبیلٹیز آ جائیں گی۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ ان کو اچیو ڈیورنگ دا ایجوکیشن ہم کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کریں کہ وہ اپنے اندر یہ ایبیلٹیز پیدا کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انہوں نے گریجویٹ ہو گئے پھر آپ کا ایک میکانزم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ چیک کرو گے کہ کیا واقعی ہی اس نے وہ ساری چیزیں اچیو کی کہ نہیں کی، اور اگر وہ اچیو ہوئیں یا نہیں ہوئیں ان کی بیس پر یا اس فیڈ بیک کے بیس پر جو ہے آپ جو ہے اس کو اپنے پروگرام کو کریکٹ کرو گے، کریکٹیو میئر لو گے، اور اس کے لیے جو ہے نارملی دو تین فیڈ بیک پرفارما ہیں، جیسے کہ ایلومنائی فیڈ بیک پرفارما ہے، اس کے بعد امپلائر فیڈ بیک پرفارما ہے۔ تو ان کی مدد سے ایٹ دا اینڈ جب آپ کا بچہ گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے تو آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہی جن گولز کے ساتھ، جس اچیومنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو مارکیٹ میں بھیجا، کیا وہ واقعی ہی اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اور پھر اس کے کریکٹیو میئر کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک پورا میکانزم ہے جو صرف گریجویشن تک نہیں رہتا، بلکہ جو آپ کے گریجویٹ ہیں مارکیٹ میں ہیں ان تمام کی جو ہے تھرو آؤٹ دا لائف آپ جو ہے ان کنٹیکٹ رہتے ہیں، اور ان سے فیڈ بیک لے لے کے آپ اپنے کوریکولم کو اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرتے ہیں۔ اب ہے امپلیمنٹیشن آف او بی پروگرام۔ اب پاکستان میں میجارٹی یونیورسٹیز ابھی 5 سال 4 سال یا 6 سال ہوئے ہیں ان کو او بی ای کی پریکٹس کرتے ہوئے، تو یہ ایک ہیوج ٹاسک ہے امپلیمنٹیشن آف او بی پروگرام۔ تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے؟ ایک تو ہے افیکٹو پروگرام ایجوکیشنل آبجیکٹیو، پی ای اوز۔ کسی بھی پروگرام کے جو ہیں وہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ میں یہ پروگرام کیوں شروع کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں تو اس کے جو گریجویٹ ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوں گے، اور اس سے ہم کیا اچیو کر پائیں گے۔ تو افیکٹو پروگرام آؤٹ کمز پی اوز کہلاتے ہیں کہ اس پروگرام کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے۔ پھر پریکٹیکل اسیسمنٹ ٹولز ہیں کہ کن کن ٹولز کے ذریعے آپ اسیس کریں گے، کس طرح آپ تھیوری کا ایگزام لیں گے، کس طرح آپ پریکٹیکل کا ایگزام لیں گے، اور کس طرح آپ جو ہے بچے کو جو ہے اس کی افیکٹو ڈومین ہے، سائیکوموٹو ڈومین ہے، یہ ساری آگے آ رہی ہیں، تو ان کو کس طرح اسیس کرنا ہے۔ اس کے بعد افیکٹو اسیسمنٹ پلاننگ ہے، آپ نے ٹولز یوز کرنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پلاننگ کرنی ہے کہ کب کیا کیسے یوز کرنا ہے۔
robust evaluation planning ہے اور CQI procedure in place. تو اینڈ پہ ایک CQI continuous quality improvement. تو ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل ہوتا ہے جو کہ کنٹینیوسلی ان تمام پرفارمنس کا انالیسس کر رہا ہوتا ہے اور ان میں آنے والی ڈیفیکلٹیز کو اور ان میں آنے والی سجیشن کو ایکمولیٹ کر کے وہ جو ہے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے سجیشن دیتا ہے تاکہ سسٹم جو ہے وہ آگے چل کے زیادہ بہتر ہو. یہ CQI کہلاتا ہے. اب جو ہے ہم آئیں گے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز کی طرف کہ پروگرام لرننگ آؤٹ کمز جیسے ہم نے کہا کہ کسی بھی پروگرام کے جو آبجیکٹیو یا گولز ہیں کہ جب ہمارا گریجویٹ یا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جو گریجویٹ ہوگا تو ڈیورنگ دا ایجوکیشن ہم اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سی کیپابلٹیز یا کون کون سے اسکل جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں وہ ہمارا جو ہے آؤٹ کمز ہیں. تو اس کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹ کمز ہیں وہ کون سے ہیں. تو انجینئرنگ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جو ہے وہ 12 PLOs یا پروگرام لرننگ آبجیکٹیو بنائے ہیں کہ کسی بھی انجینئرنگ پروگرام میں جو ہے یہ 12 ایٹریبیوٹس یا 12 سکلز ہونے چاہیے ہر گریجویٹ میں. تو اب ہم ان 12 کو باری باری جائزہ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل انجینئرنگ نالج. الٹیمیٹلی جب ایک بچہ انجینئر بن رہا ہے تو اس کے اندر جو سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ اس کا انجینئرنگ نالج ہونا چاہیے. تو انجینئرنگ نالج ہے کیا؟ An ability to apply the knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals, and specialized engineering solution of complex engineering problem. تو جو اس کے زندگی میں کوئی بھی اس کو اس کے شعبے سے ریلیونٹ ہم پرابلم دے دیں، کوئی پریکٹیکل سچویشن دے دیں تو آپ کا بچہ جو ہے اپنے انجینئرنگ نالج کو، اپنے میتھمیٹیکل نالج کو اور سائنسز کے نالج کو جو ڈیورنگ اس نے اپنی ایجوکیشن آف انجینئرنگ اچیو کیا ہے ان کی مدد سے وہ اس پرابلم کو سمجھ کے حل کی طرف جا سکے. تو یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر کہ اپنے نالج کو پریکٹیکلی پرابلم کے سلوشن کے لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو یوز کر سکے اپنے نالج کو اور ان کا سلوشن نکالنے کے قابل ہو. تو اب وہی بات ہے جو ٹریڈیشنل وے میں ہوتا تھا، آپ نے ایک کورس پڑھایا، کچھ نومیریکل سالو کیے، وہ نومیریکل پریکٹیکل لائف کے سے ریلیونٹ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، ہم تھیوریٹیکلی پڑھا کے فارغ ہو جاتے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سبجیکٹ جو آپ نے کورس پڑھایا ہے تو کیا وہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد اس سے ریلیونٹ پرابلم کو سالو کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کا انجینئرنگ نالج ہے. دوسرا ہے پرابلم انالیسس. PLO2 جو ہے اس کا ٹائٹل ہے پرابلم انالیسس. An ability to identify, formulate, research literature and analyze complex engineering problem, reaching substantive conclusion using first principle of mathematics, natural science and engineering sciences. تو انالیٹیکل سکلز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی پرابلم کو وہ بچہ جو ہے انالائز کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. تو یہ جو ہے چیز یہ اس کے اندر ضروری ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر بچے ہیں وہ انجینئرنگ نالج میں تو کافی حد تک وہ کمپلائی کرتے ہیں کہ آپ جب اس سے ریلیونٹ تھیوریٹیکل کویسچن پوچھیں گے تو وہ ضرور جو ہے وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور 70-80% لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ سالو کر پائیں. لیکن جو
لیٹیکل سکلز ہیں وہ ہمارے بچوں میں تھوڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم جو ہے زیادہ تر کویسچن بھی انالیٹیکل کم دیتے ہیں. تو اس لیے یہ پرابلم انالیسس کا جو میتھڈ ہے، یہ پی ایل او ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ٹیچر جب کسی سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں اور ان کا وہ کورس لرننگ آؤٹ کم میچ ہو رہا ہے پرابلم انالیسس سے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک اچھا انالیٹیکل کویسچن دیا کریں جس سے بچوں کے یہ اسکل جو ہیں وہ امپروو ہوں. نمبر 3 ہے پی ایل او جو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سولوشن. بیسیکلی ڈیزائننگ کی طرف ہے an ability to design solution for complex engineering problem and design system components or process that meet the specified need with the appropriate consideration or public health and safety, cultural, societal and environmental consideration. تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ہے پورا ایک سسٹم بنتا ہے، ایک ڈیوائس سمپل کام نہیں ہوتا، بلکہ مختلف ڈیوائسز، مختلف کمپوننٹس کا کمبینیشن بنا کے آپ اس کی آؤٹ پٹ وہ دیتے ہیں جو کہ ہمیں اس اسپیسیفک پرابلم کے سلوشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے، یا آؤٹ پٹ جو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے پورا میکانزم کام کرتا ہے. تو اس میکانزم کو ویل ڈیفائن طریقے سے اور ویل کیلکولیٹڈ طریقے سے ڈیزائن کرنا کہ آؤٹ پٹ اتنی ہی ہو جتنی ہمیں چاہیے، اور ایفیشینٹ وے میں وہ سسٹم پورے کا پورا کام کرے. تو یہ جو ہے ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سولوشن میں آتا ہے. تو ہمارے بچوں میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایک ٹاسک کے لیے جو مکمل میکانزم ہے وہ اچھے سے ویل ڈیفائن طریقے سے ڈیزائن کریں، کیلکولیٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ ایفیشینٹ وے میں وہی آؤٹ پٹ دے جو ریکوائرڈ تھی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. پی ایل او 4 جو ہے وہ جو پی ای سی ڈیفائن کرتا ہے وہ ہے انویسٹیگیشن. کسی بھی انجینئرنگ شعبے میں اور کسی بھی، ویسے میں کہوں گا انجینئرنگ سے ہٹ کے بھی جو شعبے ہیں اس میں بھی جو پرابلم انالیسز ہے اسی کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن آتا ہے کہ آپ جب کوئی کسی چیز کا سلوشن نکالنے جا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے پراپر جو ہے انفارمیشن، ایکوریٹ انفارمیشن چاہیے، اور ایکوریٹ انفارمیشن کے لیے جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں ان تمام کا جائزہ لینا، یعنی کہ انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. An ability to investigate complex engineering problem in methodical way, including literature survey, design and conduct of experiments, analysis and interpretation of experimental data, and synthesis of information to derive valid conclusion. تو یعنی کہ جو جتنے چیزیں، جیسے ابھی آپ نے پرابلم انالیسس کیا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، ان سے آپ کو کچھ ڈیٹا اچیو ہوا ہے، تو ان کو پراپر انالیسس کر کے کنکلوژن کی طرف پہنچنا جو ہے یہ انویسٹیگیشن ہے. اور اس کے لیے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے لٹریچر سروے کرنا اور اپنے کنسیپٹ کو بہتر کرنا، یہ بھی پارٹ آف دا انویسٹیگیشن ہے. اس کے بعد جو ہے پی ایل او 5 جس کو ہم ماڈرن ٹول یوسیج کی طرف کہتے ہیں. An ability to create, select and apply appropriate technique, resources and modern engineering and IT tools, including prediction and modeling to complex engineering activities with an understanding of the limitations. اب جس طرح جو ہے روبسٹ انوینشنز ہو رہی ہیں اور وے آف امپلیمنٹیشن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تو پہلے ہوتا تھا کہ آپ کیلکولیشن کرتے تھے اور کیلکولیشن کی بیس پہ جو ہے سسٹم ڈیزائن کر دیتے تھے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیلکولیشن سے جو سسٹم ایک ڈیزائن کیا ہے اس کو پریکٹیکلی بنانے سے پہلے آپ ایک دفعہ جو ہے وہ مختلف شعبوں میں مختلف سیمولیشن سافٹ ویئر ہیں، سول والوں کے اپنے ہوں گے، میکینیکل والوں کے اپنے ہوں گے، الیکٹریکل والوں کے اپنے ہوں گے، تو وہ ان سافٹ ویئر پہ جا کے بجائے کہ وہ ایک چیز پہلے پوری بنا دیں، انویسٹمنٹ کر دیں اور پھر پتہ چلے کہ اس میں کوئی جو ہے کیلکولیشن ایرر تھا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ماڈرن
آئی ٹی ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس کو سیمولیٹ کریں، اس کو پہلے جو ہے انالیسس کریں، اس کے اوپر سافٹ ویئر کے اوپر رن کر کے دیکھیں. اگر وہ ان سافٹ ویئر پہ سیمولیشن پہ پراپرلی کام کر رہا ہے اور وہاں پہ جو ویلیوز دے رہا ہے اس کے مطابق پھر پریکٹیکل ہارڈ ویئر بیس سسٹم کو جو ہے وہ ڈیزائن کریں اور اس کو مینوفیکچر کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماڈرن ٹیکنیکس اور ماڈرن سیمولیشن سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہمارے انجینئرس کو آنا بہت ضروری ہیں، اور یہ ڈیورنگ دا ایجوکیشن ہم نے ان کو ان ٹولز کا، ان سافٹ ویئر کا یوز سکھانا ہے. اپنی پریکٹیکل کی کلاس میں جو ریلیونٹ سافٹ ویئر ہیں ان کے جو ہے ہم نے پریکٹیکل میں ان کا ایک پورشن ڈالنا ہے تاکہ وہ ان کو آسانی سے یوز کرنا سیکھ سکیں اور اس پہ ایک اچھی کمانڈ ان کو ہو جائے. نمبر 6 PLO6 جو ہے وہ ہے دا انجینئر اینڈ دا سوسائٹی. an ability to apply resonating informed by contextual knowledge to assess social, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice and solution to the complex engineering problems. تو جو انجینئرز ہے اس کا سوسائٹی کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انجینئر جو ہے وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے، اپنے معاشرے کی، اپنی قوم کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ہر وقت. اگر الیکٹریکل نیٹ ورک چل رہا ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، ریلوے کا سسٹم چل رہا ہے، جو ہے ایئر ٹریفک چل رہی ہے، جو بھی آپ دیکھیں گے اس دنیا میں سسٹم چل رہے ہیں ان کو کون چلا رہا ہے؟ انجینئر چلا رہا ہے. تو انجینئر جو ہے وہ جو ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ اویئرنیس پھیلانی ہے کہ وہ ایٹ دا اینڈ جب بھی کام کریں ان دا انٹرسٹ آف نیشن، ان دا انٹرسٹ آف دا سوسائٹی کریں، اور جو سوسائٹی کے جو مختلف ایشوز ہیں، مختلف پرابلم ہیں، ان کے سلوشن ڈھونڈیں. تو یہ چیز جو ہے دا انجینئر اینڈ سوسائٹی میں آتی ہے کہ وہ ایک معاشرے کا ایک اہم رکن بنے اور معاشرے کی اپنے نوشن کی جو پرابلم ہیں ان کی سالونگ کی طرف سوچے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے سوچے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی طرف سوچے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو تربیت ہے وہ ہم نے ایز اے انسٹیٹیوٹ پرووائڈ کرنی ہے. PLO7 جو ہے وہ انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی کی ہے. an ability to understand the impact of professional engineering solution in social and environmental context and demonstrate knowledge of and need of for sustainable development. تو انوائرمنٹ کا پہلو آپ کے سامنے جو ہے اب گلوبل ایشو بنتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے ویدر چینجنگ اور ایکسٹریم ویدر آ رہا ہے، تو اب جو ہے کھل کے اس چیز کو ہمیں سامنے آیا ہے کہ پچھلے جو 2 صدیوں سے ہم انجینئرز اور سائنٹسٹ نے مل کے ڈیولپمنٹ کی ہے، وہ ہم نے ڈیولپمنٹ تو بڑی اچھی کی ہے، لیکن ہم نے اس میں انوائرمنٹ کا پہلو جو ہے وہ ہم نے اگنور کیے رکھا ہے. تو یہ جو ہم نے اگنور کیا ہے انوائرمنٹ کا پہلو، اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ یہ جو ہم نے بڑے بڑے پاور ہاؤسز بنا لیے، بڑی بڑی فیکٹریز بنا لی، ہم نے جو ہے لوگوں کے آرام کے لیے بڑی اچھی اچھی مینوفیکچرنگ پروڈکٹ آ گئیں. الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہم نے کول بیس اور آئل بیس پلانٹ لگائے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت زیادہ پولوشن کی صورت میں نکلا، اور وہ جو پولوشن ہے وہ آپ اس کا افیکٹ دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے اس وقت انوائرمنٹ کے پہلو کو اگنور کرتے ہوئے سلوشن بنائے، اور وہ سلوشن یقیناً اپنی جگہ ایک ایفیشینٹ اور اچھے سلوشن تھے، لیکن جو ان کا امپیکٹ ایٹ دا انوائرمنٹ پڑا وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے آج بھگت رہے ہیں کہ ہمارے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، بہت تیزی سے جو ہے نارتھ ساؤتھ پول کی جو ہے وہ برف پگھل رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے
ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے طوفان اور گرمی کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جنوبی پنجاب جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کو جو ہے وہ دنیا کے ان 4-5 خطوں میں شمار کیا جا رہا ہے کہ جو 2025 اور 30 کے درمیان ان کا ٹمپریچر اس تیزی سے ریز ہوگا کہ 30 کے بعد شاید یہاں پہ 55 پلس ٹمپریچر سمر میں آنا شروع ہو جائے. اور اس صورت میں جو ہے وہ جو ہے یہاں پہ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. انسان تو شاید اے سی کولر اور یہ چیزیں چلا کے بچ جائیں، لیکن جانور جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوں گے یہاں پہ زندہ رہ سکیں، اور وہ جو فصلیں ہیں ان کے بھی تباہ ہونے کا خطرہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی اب یعنی کہ اب یہ سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو بھی سلوشن بنائیں، جو بھی پروڈکٹ بنائیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سسٹینیبل بھی ہو. یعنی آج ہم نے ایک سلوشن بنایا ہے، اس کی ان پٹ کے لیے جو چیزیں چاہیے، ہمیں جو مٹیریل چاہیے وہ تو جو ہے ہمیں اس وقت مل رہا ہے، لیکن کیا وہ 10 سال بعد اویلیبل ہوگا؟ کیا وہ 5 سال بعد اویلیبل ہوگا؟ کیا وہ لانگ ٹرم وہ جو ہے ہم نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگا دی اور اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے تھا وہ 3 سال بعد ہمارے ملک میں نہیں ہے، اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اور وہ ہمیں بہت مشکل سے مل رہا ہے. تو کیا ایسا سلوشن جو ہے وہ ایک اچھا انجینئرنگ سلوشن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سسٹینیبل سلوشن میں آتا ہے. تو ہم نے انوائرمنٹ امپیکٹ بھی دیکھنا ہے، ہم نے سسٹینیبلٹی بھی دیکھنی ہے. اس کے بعد ہے PLO 8 ایتھکس. اپلائی دا ایتھیکل پرنسپل اینڈ کمٹ ٹو پروفیشنل ایتھکس اینڈ ریسپانسبلٹیز اینڈ نارم آف انجینئرنگ پریکٹس. تو وہی بات ہے کہ ایک اچھا انجینئر اگر اچھا انسان نہیں ہے، وہ سوسائٹی کے لیے اور اپنے کولیگز کے لیے جو ہے وہ اگر صحیح نہیں کر رہا، اگر وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہا، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک اچھا سوسائٹی کا رکن نہیں ہے. تو ایتھکس جو ہیں وہ یعنی کہ ایک نارمل سوسائٹی کے ایتھکس ہیں اور ایک ورکنگ ایتھکس ہیں ان دا آرگنائزیشن. تو ورکنگ ایتھکس میں ہے کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں، ہارڈ ورکنگ سے کریں، کمپنی رولز کو فالو کریں، اور جو ہے اپنے کام کو جو ہے اس طریقے سے کریں کہ جو آپ کی نارملی جو فیکٹریز میں کام ہوتا ہے وہ شفٹوں میں ہوتا ہے، تو آپ اپنی شفٹ میں ایسا نہ ہو کہ ایسا پرابلم کریٹ کر کے جائیں کہ اگلی شفٹ والا آئے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہو. تو آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے ان تمام چیزوں کا کوڈ آف کنڈکٹس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ایتھکس میں آتی ہے. اس کے بعد PLO 9 ہے انڈیویجول اینڈ ٹیم ورک. An ability to work effectively as an individual or in a team or multi-faceted and or multidisciplinary setting. تو نارملی جو ہے جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب کوئی ٹاسک ایک ٹیم کو دیا جاتا ہے، ایک گروپ آف پیپل کو دیا جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کے مزاج پہ کلک کر دیا، کیسے ہو گیا واپس؟ آواز اب اس میں آ رہی ہے نا، ہیڈ فون پہ آئے. تو وہ جو ہے جو ٹیم ورک ہے اور جو انڈیویجول ورک ہے، یعنی اگر آپ کو ٹاسک ملتا ہے کہ آپ انڈیویجول طور پہ کام کریں تو آپ اس کے بھی قابل ہوں، اور جب آپ کو کسی گروپ میں ٹیم میں ٹاسک دیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے آپ جو ہے اس ٹیم کے اندر بھی افیکٹولی کام کر سکیں اور وہاں پہ کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں. اور اگر کوئی اور پرابلم کریٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے ڈی مورلائز نہ ہوں، بلکہ آپ اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے قابل ہوں. یہ چیز جو ہے کہلاتی ہے انڈیویجول اینڈ ٹیم ورک. اور اس میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ کو لیڈنگ رول دیا جاتا ہے، کسی موقع پہ آپ کو لیڈر بننا پڑتا ہے اس ٹیم کا، تو اس وقت آپ ایز اے لیڈر کیسے کام کرتے ہیں جبکہ آپ کی ٹیم کے مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، مختلف ان کے آپس میں جو ہے
کمیونیکیشن اگر گیپ ہوگا کسی بھی ٹیم میں تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹاسک صحیح پرفارم نہیں ہوگا، اور اگر اس میں جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ ٹیم افیکٹولی کام نہیں کر پائے گی تو پھر تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے کیسے آپ نے ایز اے ممبر کام کرنا ہے اور کیسے آپ نے ایز اے لیڈر کام کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی ان کی بھی پروفیشنل گروتھ جو ہے ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈیورنگ دا ایجوکیشن کرنی ہے، کہ وہ ٹیم کے اندر مختلف رولز کو کس طرح نبھاتے ہیں اور ان کے جو ہے ڈفرینس آف اوپینین کو کس طرح وہ اوور کم کر کے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں گول کی طرف ایز اے ٹیم جو ہے وہ اچیو کیسے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ ماڈیولز میں اسٹوڈنٹس کو ڈیورنگ دا انجینئرنگ پروگرام ہم نے سکھانی ہے، تاکہ وہ جب مارکیٹ میں جائے تو وہ ٹیم میں کام کرنے کے قابل ہو. اس کے بعد ہے PLO 10 کمیونیکیشن. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہمارے ہاں کافی پایا جاتا ہے. an ability to communicate effectively orally as well as in writing on complex engineering activities with engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design document and make effective presentation and give and receive clear instruction. تو اس میں اس کے پریزنٹیشن سکل اینڈ رائٹنگ سکل کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں انجینئر جو ہے وہ ایک اچھا انجینئر بن جاتا ہے، لیکن اس کی رپورٹ رائٹنگ سکل یا اس کے پریزنٹیشن سکل ہمیشہ ویک رہے ہیں. اور یہ فیڈ بیک ہمیں جتنا بھی ہم نے انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے تو اس میں سامنے آتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی انجینئر ہیں گریجویٹ ہیں وہ ان میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ انٹرنیشنل طور پہ مار کھاتے ہیں، کیونکہ جو یورپ کا انجینئر ہے، جو امریکہ کا انجینئر ہے، یا ایون ہم اپنے قریب ترین ہمسائے انڈیا کو بھی دیکھیں تو وہ بھی جو ہے ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اس چیز میں، اپنے پریزنٹیشن اور ریٹن سکل میں، اور ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. اور ہم نے اس چیز کو بہت ایز اے ٹیچر بہت امپورٹنس دینی ہے کہ ہمارے بچے بھی اچھی پریزنٹیشن اورلی بھی دے سکیں اور رائٹنگ میں بھی رپورٹ رائٹنگ میں بھی بہت اچھے ہوں. تو اس کے لیے بار بار تقریباً ہر سیمیسٹر میں 2 سے 3 ان سے رپورٹ لکھوائی جائیں، اور ان کو 2-3 بار لازمی ہر سیمیسٹر میں پریزنٹیشن کے لیے ہر بچے کو کھڑا کیا جائے، تاکہ ایٹ دا اینڈ آف پروگرام وہ اس قابل ہوں، ان کے اندر اتنی کریج ہو، اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ پریزنٹ کر سکیں. اس کے بعد آتا ہے PLO 11 پروجیکٹ مینجمنٹ. an ability to demonstrate management skill and apply engineering principle to one's own work as a member and or a leader in a team to manage project in a multidisciplinary environment. تو ایک اور چیز جو کہ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی اچھے انجینئرز کو، وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ یا مینجمنٹ سکلز. کیونکہ 5 سے 8 ایئر اور میکسیمم 10 ایئر آف پریکٹیکل انجینئرنگ لائف کے بعد آپ الٹیمیٹلی ایک ایگزیکٹو عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کے نیچے ایک ٹیم انجینئرز کی اور ٹیکنیشین کی کام کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے اندر اس طرح کے مینجمنٹ سکلز ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس ٹیم کو لے کے چلنا ہے ایز اے لیڈر، اور وہ جو گول اور جو ٹارگٹس ہمیں ٹائم کے ساتھ ملے ہیں ان کو اچیو کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی ٹیم کے اندر جو ہے ایک ہارمنی پیدا کیے رکھنی ہے، اور جو ان کے آپس میں جھگڑے ہیں، ڈفرینس اوپینین ہیں، ان کو کس طریقے سے منیمائز کرنا ہے تاکہ وہ کام کے اندر رکاوٹ نہ بنے. تو یہ جو سکلز ہیں مینجمنٹ سکلز ہیں، ٹائم پہ چیزیں کرنا اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا، اور پروجیکٹ کے جو جتنے فیزز ہیں ان کو ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ اور مینیج کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو ایز اے انجینئرنگ گریجویٹ ہم نے سکھانی ہے. اس کے بعد لاسٹ
ہے PLO جس کو ہم کہتے ہیں PLO 12 لائف لانگ لرننگ an ability to recognize importance of and pursue lifelong learning in the broader context of innovation and technological development. یہ بھی وہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ ہمارے کنٹری میں یا ہمارے جیسے کنٹریز میں جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ہمارا انجینئر جو ہے وہ اگر آج سے 20 سال پہلے گریجویٹ ہوا تھا تو اس نے جو 20 سال پہلے جو سیکھا تھا آج تک اس کا وہی نالج ہے، اس نے اپنے نالج کو ایڈوانس نہیں کیا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس ایریا میں وہ اس کو بودر نہیں کرتا جب تک کہ اس کو انتہائی ضرورت نہ پڑے. یعنی اگر میں ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہوں اور میرا کام اگر چل رہا ہے اس چیز سے کہ جو ہے وہ میرا کام اگر پرانے نالج سے چل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ چیک کرنے کی کہ دنیا میں ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اس ایریا میں کیا ہو رہا ہے. جبکہ یورپ، امریکہ جیسے کنٹری، جتنے بھی ڈیولپ کنٹری ہیں، جاپان کو دیکھ لو آپ، ساؤتھ کوریا کو دیکھ لو، ایون چائنا اب بہت اس میں آگے چلا گیا ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انجینئر بننے کے بعد اپنی فیکٹری جاب کے دوران اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. وہ مختلف سیمینارز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مختلف کانفرنس میں جاتے ہیں، اور اگر وہاں نہیں جا سکتے، کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ انٹرنیٹ اب سب کے پاس ہے. انٹرنیٹ پہ ہم چیٹنگ، براؤزنگ اور سیاست پہ تو بہت بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ایز اے انجینئر یا ایون ہمارے بہت سارے ٹیچر بھی جو ہیں وہ اپنا نالج اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں کوشش کرتے کہ میں جس سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہوں اس کے اوپر جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ کیا ہے. اگر میں اس کو اپڈیٹ نہیں کروں گا اور اپنا ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہوں گا تو الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کام جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا اور میں پرانے نالج کے ساتھ بیٹھا رہوں گا اور دنیا آگے چلی جائے گی. تو یہ تھے وہ 12 PLOs جس کا انجینئرنگ کونسل چاہتی ہے کہ جو ہمارا انجینئر ہے وہ اپنی لائف لانگ لرننگ جو ہے کنٹینیو کرے. اگر وہ گریجویٹ ہو گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، تو پھر بھی جو ہے اپنے نالج کو اپ گریڈ کرتا رہے. تو اب جو ہے یہ وہ 12 PLOs ہیں، یہ 12 کریکٹرسٹک ہیں جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کرنی ہیں ان 4 ایئر کے دوران. اور ان کا جو ہے جیسے کہ آگے ہے کہ یہ 12 PLOs کا جو چیک پوائنٹ ہے وہ فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم انجینئرنگ نالج کو جو ہے وہ معراج اس کی کہا جاتا ہے، جو اس کا میکسیمم ہم کسی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو فائنل ایئر میں پروجیکٹ کے ذریعے ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں آئی ہیں. اسی طریقے سے ہم جو ہے یہ جو 12 PLOs ہیں یہ 12 کے 12 فائنل ایئر پروجیکٹ میں شامل ہوتے ہیں. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان 12 کے 12 PLOs کو ہم ڈیل کریں گے. لیکن یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں OBE سسٹم کے اندر جو ہے ڈومینز کی. تو ایجوکیشن کی OBE سسٹم کے اندر جو ہے 3 ڈومین ڈیفائن کی گئی ہیں. ایک کوگنیٹو ڈومین کہلاتی ہے، دوسری سائیکوموٹو ڈومین ہے، تیسری افیکٹو ڈومین ہے. تو اب ہم چل کے دیکھیں گے کہ یہ باری باری کہ یہ تینوں ڈومین کیا ہیں. تو سب سے پہلے کوگنیٹو ڈومین. The class learning outcome defined for cognitive domains are accompanied by action verb. It must be kept in mind that CLO statement must not contain keyword from various levels. The example and action of verb are mentioned in the file. تو کوگنیٹو ڈومین کی اگر ہم بات کریں تو کوگنیٹو ڈومین کی جو ہے وہ نارملی 6 لیول مانے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا ہے نالج، اس کو ہم C1 کہتے ہیں. لسن دا اینسینٹ پلیسز ان ملتان سٹی ایگزامپل ہے. تو
کی ورڈز اس میں لسٹ، نیم، ریکال، ریکارڈ، ریلیٹ. جو بچے کا نالج ہے اگر وہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوگنیٹو ڈومین کے لیول C1 میں آتا ہے، جس میں بچے سے آپ سمپلی کچھ پوچھتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں بتاؤ، اس چیز کے بارے میں بتاؤ، تو وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے یا بتانے کے قابل ہو، تو وہ کہلاتا ہے نالج لیول. اس کے بعد جو ہے اگلا لیول آتا ہے کمپریہنشن. compare the result obtained by using linear and non-linear sentences. بیسیکلی یہ ایگزامپل دی گئی ہے، تو جب بچہ کوئی چیز ڈسکرائب کرنے میں، کمپیئر کرنے میں یا ایکسپلین کرنے میں یا آئیڈینٹیفائی کرنے میں کے قابل ہوتا ہے تو وہ جو ہے کمپریہنشن، یعنی نالج اس کے پاس ہے، پھر اس نالج کو اپنے دماغ کے ذریعے وہ یوٹیلائز کر کے آئیڈینٹیفائی چیزوں کو کر سکتا ہے، دو چیزوں کو کمپیئر کر سکتا ہے. تو یہ جو لیول ہے وہ ہے اس کا کمپریہنشن لیول. پھر ہے اپلیکیشن لیول جس کو ہم C3 کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اپنے کمپریہنشن سکل اور اپنے نالج کو یوز کرتے ہوئے کسی جو ہے چیز کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپلائی کرتا ہے کسی پریکٹیکل پرابلم کے لیے. کسی پریکٹیکل پرابلم کو جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے، اس کو وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے، ڈراماٹائز کر سکتا ہے، کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے اپلیکیشن کہلاتا ہے. اس کے بعد چوتھا ہے انالیسس، C4 جس کو ہم کہتے ہیں. اگر وہ آپ کا اسٹوڈنٹ یا وہ گریجویٹ اگر وہ کسی پرابلم کو پراپر طریقے سے پوری طریقے سے انالائز کر سکتا ہے، انسپیکٹ کر سکتا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتا ہے، اس کے پراس اینڈ کونس کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ جو ہے لیول کہلائے گا انالیسس کا C4 لیول. اور اس میں ایک ایگزامپل جیسے دی گئی اینالائز دا آؤٹ پٹ آف وولٹیج آف شارٹ ٹائپ DC جنریٹر. تو اسی طریقے سے کسی بھی چیز کا انالائز پراپر کرنا جو ہے وہ کہلاتا ہے انالیسس اور C4 لیول کہلاتا ہے. پھر ہے سینتھسس. یہ جو ہے انالیسس سے اوپر کا لیول ہے جس میں وہ بچہ جو ہے نہ صرف انالیسس کر سکے بلکہ سسٹم کے ڈیزائن کی طرف چلا جائے. وہ اپنی مرضی سے ایک نیا سسٹم کسی بھی پرابلم کے سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کرے، ارینج کرے چیزوں کو ان سسٹمیٹک وے اور وہ ریکوائرڈ گول اچیو کر لے. تو یہ جو ہے کہلاتا ہے سینتھسس. یعنی کہ فرض کریں کہ ایک آپ کے، میں سیول کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کیونکہ الیکٹریکل کی کافی ہو گئی، کہ آپ ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک دریا ہے، اس کے اوپر پل بنانا ہے، آپ بچے کو دیں تو بچہ جو ہے اگر اس کا ایک ایسا کمپریہنسو ڈیزائن لے آتا ہے جس سے جو ہے وہ ایک ایسا پل تیار ہو جس سے ٹرک اور بس تک گزر جائے، تو وہ جو اس نے سسٹم بنایا، اس کے اندر جو ہے مختلف پلر بنائے، وہ ڈیزائن بنایا، تو یہ اس کا کام جو ہے سینتھسس میں آئے گا. یعنی کہ جو موجودہ نالج ہے اس ایک ایریا کا، اس کی انجینئرنگ کا، اس کو یوٹیلائز کر کے وہ ایک پرابلم کا ایک مکمل سلوشن دے دیتا ہے، تو وہ سینتھسس کہلاتا ہے. اور پھر ہے ایویلویشن، آرگو، اسیس، جج، جسٹیفائی ETC. تو ایک ایسا کام جو کہ ابھی یعنی کہ ہوا ہے لیکن اس کے جو پراس اینڈ کونز ہیں، اس کی جو ڈیمیرٹس ہیں، اس کے میرٹس ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ایک آگے ریسرچ لیول کا یہ ایک انوویٹو آئیڈیا دینا جو ہے وہ ایویلویشن کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہماری کوگنیٹو ڈومین کام کرتی ہے. ختم ہو گیا. اچھا جی، اب تو یہ ہماری تھی کوگنیٹو ڈومین. اس کے بعد سائیکوموٹر ڈومین. سائیکوموٹر ڈومین جو ہے وہ بیسیکلی ہوتی ہے کہ بچے کے یا ہمارے ہونے والے گریجویٹ کے جو ہے ہینڈ آن سکل کیا ہیں، وہ پریکٹیکلی اپنے ہینڈ سے یا اپنے سیمولیشن سکلز میں جو ہے وہ جس کو ہم زیادہ تر لیب سے وہ کرتے ہیں
ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس نے کیا سیکھا ہے, وہ پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے, یہ اس کے سائیکوموٹر ڈومین میں آتا ہے. The class learning outcomes defined for cognitive domain are accompanied by action verb. It must kept in mind that the CLO statement must not contain keywords and level. The example and action of verbs are. تو یہ جو ہے پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ سائیکوموٹر ڈومین میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے جو ڈفرینٹ لیول ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے اس کا لیول ہے سائیکوموٹر ڈومین میں پرسیپشن کا. The ability to use sensory cues to guide motor activity. This range from sensory stimulation through. تو اس میں جو ہے پرسیپشن یہ ہے کہ جب آپ بچے کو, یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ, تو بیسیکلی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو بچے کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں اس میں اس کی جو ہے ایبلٹی کیا ہے, وہ کتنا اس کو اپنے اندر ازیوم کر رہا ہے, اپنے اندر ریسیو کر رہا ہے. ریسیونگ اینڈ دیکھنا ہے کہ آپ نے بچے کو جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ اس پریکٹیکل کا دیا, اس نے اس میں سے کتنا اچیو کیا, کتنا اس نے نالج گین کیا. تو اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں, اگر آپ نے کویشچن کے درمیان کہ ڈسکرائب, ڈیٹیکٹ, ڈفرینشیٹ, ڈسٹنگوش, آئیڈینٹیفائز, ایسولیٹ اینڈ سو آن, اس طرح کے جو ہے کویشچن کے اندر ورڈ یوز کر کے جب آپ وہ کریں گے, کی ورڈ یوز کر کے, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کی جو ابھی ہم نے اس کو ایک پورا پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اور اس نے خود بھی کر لیا ہے, تو اس کے اندر اس کی پرسیپشن کیا ہے, اس نے اچیو کیا کیا ہے. اس کے بعد ہے سیٹ, readiness to act. It include mental, physical and emotional set. These three sets are disappointed that predetermine a person response to different situation. تو اس میں وہی بات ہے کہ آ جاتا ہے کہ جو ڈفرینٹ آپ نے اس کے پریکٹیکل کے کی پوائنٹ کیے ہیں, تو بچہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کر پا رہا ہے ایک پارٹ کو دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے گائیڈڈ رسپانس, کہ آپ بچے کو گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی گائیڈنس کے اندر صحیح کام کر رہا ہے, آپ جو ٹاسک دے رہے ہیں آپ کی گائیڈنس کو لیتے ہوئے وہ پراپرلی اس کو اچیو کر لیتا ہے, تو اس کو یہ کہلاتا ہے گائیڈڈ رسپانس. اس کے بعد آ جاتا ہے میکانزم. تو میکانزم میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کو گائیڈ نہیں کرنا پڑتا, اب وہ بچے کے سکل اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی گائیڈنس کے بغیر بھی جو ہے وہ چیزیں کر سکتا ہے, اور وہ کر رہا ہے, اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آخری جو لیول ہے, سیکنڈ لاسٹ ہے سوری, وہ ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس, کہ اس کے اندر اب جو ہے یہ اس طریقے سے وہ گائیڈڈ رسپانس اور میکانزم سے وہ گزر کے وہ اس قابل اور اتنا بریلینٹ ہو گیا ہے کہ اب اس کو اگر آپ کوئی کمپلیکس پرابلم بھی سامنے آ جائے گا تو وہ اس کو سالو کرنے کے قابل ہوگا. اس کے بعد ہے اڈاپٹیشن. اڈاپٹیشن میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے نالج, اپنے سکلز کو جو ہے یوز کرتے ہوئے ایک نئی پرابلم, جو کمپلیکس پرابلم ہے وہ آلریڈی اس نے اس طرح سے ملتی جلتی پرابلم سالو کی ہوئی ہیں, اس لیے اب وہ اس پرابلمس کو, لیکن وہ کمپلیکس ہے لیکن پھر بھی سالو کرنے کے قابل ہے. اڈاپٹیشن میں یہ ہے کہ ایک بالکل نیا مسئلہ آ گیا ہے, مارکیٹ میں ایک نئی پرابلم آئی ہے جس کا ابھی تک کوئی پراپر سلوشن کسی نے نہیں نکالا, تو کیا وہ اپنے نالج سکل کو یوز کرتے ہوئے اس قابل ہے کہ وہ ایک نئی آنے والی پرابلم کا بھی حل نکال سکتا ہے.
اور اس کے بعد آخری ہے اوریجینیشن. اوریجینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے نالج اسکل کو یوز کرتے ہوئے بالکل کوئی ایک نیا ڈیوائس نئی چیز انوویٹ کر دیتا ہے, کوئی ایسی چیز بنا دیتا ہے جو کہ فیوچر میں یا کرنٹ سچویشن میں ایک نئی چیز بنا کے مارکیٹ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے, یا فیوچر میں آنے والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہ کوئی ڈیزائن بناتا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی اوریجینیشن میں آتا ہے. تو یہ لیولز ہیں مختلف ایک انجینئرس کے, کہ وہ کہاں سے کس لیول تک کا اچھا انجینئر ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے جو پہلے 4-5 لیول ہیں وہ کم از کم جو ہے اس کو ڈیورنگ ایجوکیشن ملے, تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے تو آخری 2-3 لیول بھی وہ اچیو کر سکے. اب جو ہے آ جاتی ہے آخری ہماری ڈومین, افیکٹو ڈومین. افیکٹو ڈومین جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ آتی ہے بچے کی پرسنالٹی اور اس کی پارٹیسپیشن کی. تو ایز اے ٹیچر ہم نے صرف اس کا نالج یا اس کے ہینڈ آن اسکل ڈیولپ نہیں کرنے, بلکہ او بی ای سسٹم کہتا ہے, اور جیسے کہ ہمارے سی ایل اوز بھی ہیں, سوسائٹی اینڈ انجینئر اور ایتھکس اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں, اس کے لیے افیکٹو ڈومین جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ بندے کی جو ہے پرسنالٹی ہم نے کیسے بنانی ہے. تو افیکٹو ڈومین جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی, اس کے رسپانس کو جو ہے وہ شو کرتی ہے, اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ جو ہے ان پیرامیٹر میں ایز اے سوسائٹی میں جو ہے وہ تو وہ جو ہے افیکٹو ڈومین میں وہ کیسے کر رہا ہے, یعنی ایز اے اس کے جیسے پریزنٹیشن سکل ہیں, اس کے رائٹنگ سکل ہیں, اس کے ایتھکس ہے, اس کی ڈریسنگ ہے, اس کی جو وے آف ٹاکنگ ہے, ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم نے ٹھیک کرنا ہے, تاکہ وہ ایز اے انجینئر جو ہے نہ صرف جو ہے وہ ایک اچھا انجینئر اور اچھا ورکر ہو, بلکہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بن سکے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں اس کی افیکٹو ڈومین میں. اس کے بعد اب ہم بات کریں گے کنسٹرکٹنگ سی ایل او اسٹیٹمنٹ, کہ ہم نے سی ایل او اسٹیٹمنٹ جب کسی بھی سبجیکٹ کے لیے اور اسی طرح فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے کرتے ہیں تو کن چیزوں کو, کن پوائنٹس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. It should be simple and easy to understand. It should demonstrate the image of course outline. No keyword from differential level be provoked. It should be mapped on the respected PLO. Different CLOs can mark one PLO, but the reversal is wrong attempt. کہ ایک سی ایل او جو ہے وہ 2 پی ایل او کو تو کر سکتی ہے, لیکن 2 پی ایل او, ایک پی ایل او 2 سی ایل اوز میں نہیں ہو سکتا. Number of CLO must not be too large that they become difficult to compute, even difficult to achieve. Each CLO must be assessed at least twice. تو جو آپ کا کورس ہے اس میں آپ نے سی ایل اوز بنانے ہوتے ہیں, اپنے کورس کے آبجیکٹیو بنانے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ بھی نہ ہوں اور کوئی بھی سی ایل او 2 پی ایل اوز پہ نہ ہو. کوشش یہ ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سی ایل اوز اتنے زیادہ بھی نہ بنا دیں کہ وہ آپ کو ہر ایک کے لیے 2-2-3 ایکٹیویٹیز کرانی ہیں, تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے 6 سی ایل او رکھ دیے ہیں, تو 18-20 ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ٹائپ کی کوئزز اسائنمنٹ کی کرانا جو ہے وہ ایک کورس کے دوران مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے نارملی ریکمینڈ کیا جاتا ہے 3 سے 4 سی ایل او کسی بھی کورس میں ہونے چاہیے. ہاں, فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس میں 12 کے 12 پی ایل اوز آتے ہیں, اور اسی طرح 12 سی ایل اوز ان کی بنتی ہیں. تو وہ کیونکہ فائنل ایئر پروجیکٹ ریفلیکشن ہے تمام انجینئرنگ کا, اس لیے اس کے اندر 12 کے 12 سی ایل اوز آئیں گے. اب ہم جو ہے فائنل ایئر پروجیکٹ کا جو ہے ہم
ہاں ابھی ہم بریک کریں گے اور بریک کے بعد جو ہے نیا سیشن شروع کریں گے، تو اس میں جو ہے ہم جو ہے فائنل ایئر پروجیکٹ کی بارے میں بتائیں گے، اور یہ عابد چوہان صاحب ہمارے سینئر ترین ٹیچر ہیں، وہ آپ کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو ایک بریک اور نئے سیشن کے ساتھ ہم آگے. ہم نے بھی بند ہی کر دیا. اب ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ٹوٹل جو او بی ای ہے، اس او بی ای کو ہم نے فائنل ایئر پروجیکٹ کے اوپر کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ ہمارا فائنل ایئر پروجیکٹ ایک ایسا تھیسس ہوتا ہے، ایسا ایک رپورٹ ہوتا ہے یا ایک ایسا پروڈکٹ ہوتا ہے جو پورے 4 سال کی انجینئرنگ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہم آلموسٹ 136 138 کریڈٹ آورس پڑھتے ہیں پورے 4 سال میں، تو ان کو ہم ایک بک کی شکل میں شائع کرتے ہیں کہ ہم نے 4 سال میں یہ کچھ سیکھا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر کافی محنت کرنی پڑتی ہے. تو او بی کو بھی ہم اس طرح سے، اب پروجیکٹ کو بھی ہم نے او بی ای پہ ہی لے کے جانا ہے کہ جب کوئی تھرڈ پارٹی دیکھنے والی ہو، یا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ آؤٹ آف دی کنٹریز جائیں گے، تو دین آپ یہی اپنی ایک بک دکھائیں گے جس میں تمام پی ایل اوز وغیرہ مینشن ہوں گے، جہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی پی ایل اوز کے ساتھ اس کے اوپر پریکٹیکلی بھی کام کیا ہے، نہ کہ آپ کے ادارے نے صرف آپ کے جو ایوارڈ لسٹ ہے اس کے اوپر پی ایل او اور سی ایل او مینشن کرنی ہے. جو آپ کے پاس ایک بک ہے واقعی وہ بھی اس قابل ہے کہ وہ شو کر رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو یہ چیپٹر لکھا ہے یہ کون سے پی ایل او کے ساتھ میپ ہوتا ہے. تو نہیں آواز آ رہی؟ اسکرین بھی چلی گئی ہے، ادھر سے تو سارا کچھ آ رہا ہے. اب آ گئی ہے تو وہ پھر یہ پھر آ رہی ہے سر آواز؟ آ رہی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا. مغیث ٹھیک ہے، عمر ٹھیک ہے بیٹا. اچھا تو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہم نے فائنل ایئر پروجیکٹ کمیٹی ایک ادھر بنائی ہوئی ہے. یا فائنل ایئر پروجیکٹ کمیٹی کا کیا کام ہوتا ہے اس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جب سٹارٹ کریں گے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے جس طرح سے او بی کمیٹی بناتا ہے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن، اور ایک سی کیو آئی کمیٹی بنتی ہے جو کوالٹی انشور کرتی ہے، کوالٹی کو دیکھتی رہتی ہے، اسی طریقے سے ایک فائنل ایئر پروجیکٹ کیونکہ یہ ایک بھی امپورٹنٹ پلر ہے تو اس کے اوپر بھی کمیٹی بنتی ہے. اب وہ جو کمیٹی ہوتی ہے نیچرل سی بات ہے جو اس میں جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ آلموسٹ تمام پی ایچ ڈیز یا سینئر فیکلٹی ممبرز جو کہ ایکسپیرینسڈ ہینڈ ہوں گے کہ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کا ایکسپیرینس اکٹھا ہو کے تو وہ ایک کمیٹی بن جائے کہ جس میں ہر قسم کی اسپیشلائزیشن بچوں کو اویلیبل ہو سکے. اب اس میں کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ ان کو ہم کیا کریں گے کہ اب جو کمیٹی بنے گی اس میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہوگا اس کے پاس ڈفرینٹ سکوپس ہونے چاہیے. اب ان سکوپس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کمیٹی کی کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو اب کمیٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نومینیٹ ہو گئی. اب وہ ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ او بی کے ساتھ بھی اور سی کیو آئی کمیٹی کے ساتھ بھی اپنی کوآرڈینیشن کرے گی. کوآرڈینیشن کر کے وہ کیا کرے گی کہ ڈیفائن کرے گی کہ سی ایل اوز along with the level from the 3 domains جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کوگنیٹیو، سائیکوموٹر اور افیکٹو، ان سی ایل اوز کو ان کے ساتھ، چونکہ اب آپ کی یہ جو بک ہے یہ کسی ایک سبجیکٹ کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ جتنے بھی آپ نے سبجیکٹ پڑھے ہیں 136 یا 137 کریڈٹ آرٹ میں جتنے بھی سبجیکٹ آ جاتے ہیں 4 سال میں 8 سیمسٹرز میں ان تمام کو کمپلائی کرے. سیکنڈ آ جائے گا کہ یہ جو اب سی ایل او ہوں گے ان کو اب ہم میپ کریں گے پی ایل او کے ساتھ، کیونکہ اصل چیز ہمارے پاس ہے پروگرام لرننگ آبجیکٹس کہ جو ہم نے جتنا بھی پروجیکٹ ایویلویشن کرنی ہے وہ ہم نے پی ایل او بیس پہ کرنی ہے. وہ پی ایل او بیک پہ سی ایل اوز کے ساتھ میپ ہوں گے. اب جو سی ایل اوز ہیں اس میں کوگنیٹیو ڈومین بھی ہوگی، اس میں سائیکوموٹر بھی ہوگا اور اس میں افیکٹو ڈومین بھی ہوگا. اب اس میں
جو او بی کا رول ہے اس میں تو یہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آل پی اوز جو ہیں وہ میپ ہوئے ہوں، لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ جو بنایا ہے اس میں 12 کے 12 پی ایل اوز اس کے ساتھ میپ ہو جائیں، کیونکہ آپ نے ہر چیز پڑھ لی ہے تو پھر کی کوئی پی ایل او چھوڑنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی. تو پھر ان سب کو اپروو کر کے اب ایک ڈاکومنٹ تیار ہو جائے گا. اس ڈاکومنٹ کے مطابق ہم کیا کریں گے کہ اب جب یہ کمیٹی بن گئی، ان کی میٹنگز ہو گئی، اور میٹنگز ہونے کے بعد ایک ایس او پی تیار ہو گیا، تو ایس او پی ہم نے جو ایک ہماری کنسرن مینجمنٹ کمیٹی ہوگی ان سے اپروو کروا لیں گے. آلدو کہ وہ پہلے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ میٹنگ ہو کے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے، تو دین ہم ایک فائنل ایس او پی بنا لیتے ہیں. اب کمیٹی اس میں کیا کرے گی کہ بجائے اس کے کہ اب یہ فائنل ایئر پروجیکٹ ہے تو مینٹ فار 7th اینڈ 8th سیمسٹر، لیکن اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم 7th اور 8th سیمسٹر میں 7th سیمسٹر میں سے سٹارٹ نہیں کرتے، بلکہ 6th سیمسٹر کے اینڈ پہ ہم اسے سٹارٹ کر دیتے ہیں. 6th کے آخر میں آپ کہہ لیں کہ فرض کریں کہ 19th ویک میں ان کا ایگزام ہونا ہے، تو ہم 16th 17th ویک میں جا کے اسے کر لیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو جب ہم 6th کے اینڈ پہ ٹائٹل ایلوکیٹ کر دیں تو وہ بچے جو ہیں وہ، میں اس کو آگے تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ہم ان کو کیا کریں گے کہ اس کے 6th کے آخر میں ایک فائنل ایئر پروجیکٹ پرپوزل کے لیے دے دیں گے. اس میں کیا ہوگا، انہیں ہم اسائن ایک تو ڈیڈ لائن دے دیں گے کہ اتنے دنوں تک آپ اپنے آئیڈیاز ہمیں ایک فارم کے اوپر، پریسکرائبڈ فارم کے اوپر ود دی سگنیچر آف سپروائزر ہمیں سبمٹ کروا دیں کمیٹی کو. اب اس میں کیا ہوگا کہ ہم پہلے انہیں ایک کرائٹیریا اسائن کریں گے. وہ کرائٹیریا ہم کیسے اسائن کریں گے کہ ہم 5th سیمسٹر تک کا ان کا رزلٹ لے لیں گے، ان کا ٹوٹل ہم سی جی پی اے دیکھ لیں گے کہ سی جی پی اے کتنا بنتا ہے. اس جی پی اے کا ایوریج نکال کے فرض کریں 2.8 بنتا ہے تو 0.4 ہم اس میں 0.3 ایڈ کر دیں گے کہ یہ 2.6 سے لے کے 3.1 تک کے درمیان میں 4 بچوں کا گروپ ایڈ کر لیں، کہ یہ بھی نہ ہو کہ اس میں سارے 2.5 والے اکٹھے ہو جائیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ سارے 3.3 والے یا 3.2 والے اکٹھے ہو جائیں. ایک مکسچر بن جائے جس میں ضروری نہیں کہ ہر بچہ ہر کام ضروری کر سکتا ہے. کچھ بچہ اسائنمنٹ بنا سکتا ہوگا، کوئی پریزنٹ کر سکتا ہوگا، کچھ ان کے جو ہارڈ ویئر کیا کمپوننٹس ہیں وہ اکٹھے کر سکتا ہوگا. تو جو 4 بچے ہیں، ایک تو ان میں اکٹھے ٹیم ورک کی صورت میں کام کرنے کی ایبلٹی آ جائے. نمبر 2، وہ ایک دوسرے کو شیئر کر کے چاروں کسی طریقے سے ایک دوسرے کو کمپیٹ کر سکے. تو اس لیے اب ہم انہیں ایک کرائٹیریا دے دیں گے. اس کرائٹیریا میں وہ اپنی مرضی سے 4 بچے اکٹھے ہو کے وہ ہمیں لسٹ دے دیں گے، ہم ان کے گروپس فائنل کر دیں گے، پھر ان کو پروجیکٹ کا پرپوزل مل جائے گا تو وہ ہمیں اپنا جمع کروا دیں گے. اب اس میں ان دی مین وائل ہم کیا کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے سپروائزرز ہیں یا کو سپروائزرز ہیں، اور جو ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہے، جس فیلڈ میں ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، وہ ہم ان کو سرکولیٹ کر دیں گے. اس کے حساب سے وہ سپروائزر کے ساتھ مل کے اپنا آئیڈیا پسند کر کے وہ ہمیں سبمٹ کروا دیں گے. جب وہ ہمیں سبمٹ کروا دیں گے تو دین پھر ہم اس کے اوپر ان کا ایک سیشن کال کریں گے چھٹیوں سے پہلے ہی، جس میں 4 بچے آ کے اپنے سپروائزر کے ساتھ اپنا آئیڈیا فلوٹ کریں گے. اور پوری جو فائنل ایئر پروجیکٹ کمیٹی ہے جس میں تمام ممبرز ہوں گے، وہ ان کو بیٹھ کے غور کریں گے، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. اس میں جو ایڈیشن یا سبٹریکشن کرنی ہوگی اس آئیڈیا میں، جو چیز وہ دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھ کے ان کے ساتھ فائنل کر دیں گے. اب یہ ڈیسیجن جو ہیں انہیں اپروول must be communicated with students before summer vacation. اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے کہ اب جب سپروائزر بھی ایلوکیٹ ہو گیا، تھیسس بھی، پروجیکٹ بھی ایلوکیٹ ہو گیا، تو اب ان کے لیے جو ہالیڈیز ہیں وہ بہت فروٹفل ثابت ہوں گی، کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے 4 بچے جو ہیں وہ کام کریں گے کہ یہ جو پروجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے
آیا یہ ہم جلدی میں تو نہیں کہیں لیے بیٹھے، یا کوئی ایسی چیز ہم نے سلیکٹ کر لی ہے جو ہم کر نہیں پائیں گے اور پورے 7ویں 8ویں سمیسٹر میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، یا وہ سپروائزر کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے تو اس میں انہیں کمیونیکیشن میں کوئی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہوگی. تو یہ پھر ہم نے رکھا ہے کہ ان سمر ویکیشنز میں وہ بچے آ کے، چونکہ فیکلٹی تو ادھر اویلیبل ہوتی ہے، فائنل ایئر پروجیکٹ کی کمیٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہ آ کے ادھر آ کے ڈسکس کر لیں گے کہ سر ہم اس کا ٹائٹل چینج کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی اور چینج لے کے آنا چاہتے ہیں، اپنا سپروائزر چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اس دوران ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو کال کر کے ان کی جو بھی پرابلم ہے وہ ہم ختم کر دیں. جس طرح سے بھی ایٹ ایز فیل کریں، ہم اسی حساب سے مل کے ان سے ان کی آراء کے مطابق اس پروجیکٹ کو مولڈ کر دیں گے. سپروائزر کو چینج کرنا ہوگا تو چینج کر دیں گے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ بچے پورا 7th اور 8th اپنی جگہ پہ کام کر سکیں گے، بالکل کام اینڈ کول. انہیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، ہم نے کوئی گروپ ممبر چینج کرنا ہے، ہم نے سپروائزر چینج کرنا ہے. تو بائی دی اینڈ آف سمر ویکیشن وہ بالکل مینٹلی بھی ریڈی ہوں گے اور وہ اسٹڈی بھی کر چکے ہوں گے. ایک یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم، اب جب یہ ساری چیزیں ان لائن ہو گئیں اور پھر ان کا 7th سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا، تو پھر 7th سیمسٹر میں مڈ سے پہلے 9th ویک میں مڈ ہوگا، تو اس سے پہلے کہ 7ویں 8ویں میں وہ مڈ کی بھی تیاری کریں. ہم 4th 5th 6th یہ تقریباً 3 ویکس ہوتے ہیں، آلموسٹ ہو تو 1 ویک میں جاتا ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہم اس کو نیکسٹ ویک میں شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان ڈیفیشنسیز کو وہ میک اپ کر سکیں. اب جو پہلی پریزنٹیشن ہوگی ان کے لیے ہم انہیں گائیڈ لائنس پرووائڈ کر دیں گے، ڈیٹ دے دیں گے، اور اس میں ساتھ بتا دیں گے، فارمیٹ ایک دے دیں گے پاور پوائنٹ پہ کہ آپ کے تھیسس کا ٹائٹل کیا ہے، آپ کے گروپ ممبرس کتنے ہیں، ان کا سی جی پی اے کون ہے، اس میں گروپ لیڈر کون ہے، آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، ایک ان کی بلاک ڈائیگرام انہوں نے کیا سوچی ہے، فلو چارٹ کہ وہ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے آپ ایک ATM مشین کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ آپ جائیں گے اور کارڈ انٹر کرنے سے لے کے آخر تک جب آپ کارڈ وڈرا کریں گے اور ساتھ آپ کو پیسے بھی ملیں گے، تو یہ ٹوٹل کہ آپ کب کام شروع کریں گے، اور 1 سال بعد آپ کے ساتھ آپ کو وہ پروڈکٹ بھی ہوگا اور آپ کا فلو چارٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کو پوری ایک سمر ویکیشن ملی تھیں اور یہ جو 6 ہفتے ملے تھے، اس نے آپ نے جو آپ نے پروجیکٹ لیا ہے اس کے اوپر کتنا آپ نے اسٹڈی کیا. لٹریچر ریویو بیسیکلی یہ جو ہماری فرسٹ پریزنٹیشن ہوگی یہ ہوگی لٹریچر ریویو کی، کہ یہ جو آپ نے پورے 6 سیمسٹر میں پڑھا ہے، فرسٹ سے لے کے 6 تک جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو ریویو کیا ہے کہ اس میں کوئی ریفرنس تھیوریٹیکل آئیڈیا آپ نے ڈیٹیلز کہاں سے لی ہے، ہارڈ کاپی ہے، ریسرچ پیپر سے پڑھا ہے، بک سے پڑھا ہے. ویکیپیڈیا کو جو ہے ہم اس میں وہ نہیں شامل کریں گے کہ یہ ویکیپیڈیا کا ہے. جو آپ نے 6 سیمسٹر میں بکس اکٹھی کی ہیں، چیزیں پڑھی ہیں، وہ جو نالج ہیں وہ نالج آپ اپنے اس پروجیکٹ کے متعلق گیدر کر کے. آواز نہیں آ رہی مغیث؟ جی سر آ رہی ہے. آ رہی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا مغیث. جی جی سر. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے وہ جو پروجیکٹ سلیکٹ کیا ہوگا تو اس بلاک ڈائیگرام جو ہے اس میں وہ چیزیں آلموسٹ آئی ہوں گی کہ جی آپ نے پاور سپلائی یوز کرنی ہے، آپ نے 6 وولٹ کی کرنی ہے، 20 وولٹ کی کرنی ہے، ڈی سی کرنی ہے. تو نیچرلی سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے کہ وہ آپ نے پہلے 2nd سیمسٹر میں کہیں پڑھا ہوگا کہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر یوز کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرانسفارمر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کس طرح سے اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے، کیپیسٹر کیا ہوتا ہے، اس میں ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس فل ویو ریکٹیفائر کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، اور پھر اس میں آپ کے پاس ریگولیٹر آ جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کا نالج آ جائے گا.
جب آپ کیپیسٹر کہیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ نالج آ جائے گا کہ یہ پولر کیپیسٹر ہے یا نان پولر کیپیسٹر ہے. پولر کیپیسٹر ہے تو اس کی کتنی فیملیز ہوتی ہیں, نان پولر ہے تو اس کی کتنی ہوتی ہیں, ان کی کیا ریٹنگ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کو وہ جو بلاک ڈائیگرام میں آپ نے چیزیں شو کی ہوں گی ان کا کمپلیٹ کمپریہنسو نالج آ جائے گا. سے آپ کہیں موٹر یوز کر رہے ہیں تو اس موٹر میں آپ بتائیں گے کہ جی موٹر ہے, ڈی سی موٹر ہوتی ہے, اے سی موٹر ہوتی ہے. آپ ڈی سی موٹرز کون کون سی ہوتی ہیں, اے سی موٹرز کون کون سی ہوتی ہیں, ان کا کمپیریزن کریں گے. آپ اس میں جو موٹر یوز کر رہے ہیں وہ کون سی ہے, اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں, آپ کیوں یوز کر رہے ہیں. تو یہ سارا نالج جو آپ نے سمر ویکیشنز میں گین کیا یا ان 6 ہفتوں میں گین کیا, وہ آپ اس وقت کمیٹی کے سامنے پلیس کر دیں گے. جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے لسٹ آف پرپوزڈ میجر کمپوننٹس اینڈ دیئر ورکنگ. تو اس کے اوپر جو پہلی ہوگی کمیٹی وہ اس کے اوپر بیٹھ کے کام. اچھا اب اس میں یہ آ گیا کہ فائنل ایئر پریزنٹیشن 1 آ گئی ہمارے پاس, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے نا, اس میں یہ فائنل ایئر پریزنٹیشن 1 آ گیا کہ یہ کس طریقے سے ہم دیکھیں گے. اب اس میں ہم نے سب سے پہلے لے کے آیا کہ روبرکس 2 کر دیا, اور ہم نے کہا کہ PLO 2 ہوگا پرابلم انالیسس. پرابلم انالیسس کے ساتھ یہ ہمارے پاس روبرکس آ گئے کہ آخر میں ہم نے کہہ دیا کہ اس نے ہیز کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائڈ پرابلم اینڈ ہیز کمپلیٹلی پرفارمڈ انالیسس. دی اسٹیپس اپروچ دیٹ ول followed adopted to solve the problem has been completely discussed and explained. کہ اس میں جس کو ہم میکسیمم نمبر دیں گے پرابلم انالیسز میں, کہ جو اس نے پروجیکٹ لیا تھا اس پروجیکٹ میں یہ چیزیں یہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کر سکا ہے کہ نہیں کر سکا. اب یہ جو 4 لائنس بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ پروجیکٹ ٹائٹل آ جائے گا, یہاں پہ بچوں کے نام آ جائیں گے, یہاں پہ ان کے رول نمبر آ جائیں گے, اور یہ obtained مارکس آ جائیں گے. اب اس روبرکس میں جو سب سے زیادہ بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلا 1 نمبر, دوسرا 0.5, 0.5 کے بعد 0.52, پھر 2 4, 4.5, 4.55 نمبر تو جو بچہ ایسے ہی فارغ آئے گا جس نے کچھ نہیں کیا, 20 میں سے 5 نمبر تو وہ بچہ بھی لے کے چلا جائے گا. یہ اس او بی کا جو مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہم نے اس کا, چونکہ اس نے جو پڑھا تھا اور چیزیں تھیں, اب جو اس کو تو 6 نمبر ملیں گے. اب 4 بچے ہیں وہ اپنے طور پہ ایکسپلین کر رہے ہیں, تو پہلے والا کیا ہوگا جو بالکل نو انڈرسٹینڈنگ آف دی پرابلم, کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اس نے پروجیکٹ لیا کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ بنانا کیا چاہتا ہے, اور اس کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہے بھی صحیح کہ نہیں, یا اس نے مطلب کوئی چیز اسے آتی ہے کہ نہیں آتی, یا صرف وہ فلیٹ کھڑا ہے اور وہ کوئی کچھ کام نہیں کر رہا. اگر وہ صرف آ ہی گیا تو 1 نمبر اسے پھر بھی مل جائے گا, اور صرف یہ پرابلم انالیسس ہے. اسی طریقے سے اگر اسے پارشلی نالج ہے تو 2 نمبر مل جائیں گے, اور اگر اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, سیٹسفیکٹری ہے اس کا, کہ کمپلیٹ نہیں ہے, سیٹسفیکٹری ہے, اور جو اس کی اپروچ ہے وہ جو ہے ایکسیپٹیبل ہے. اب یہ ہے کہ وہ صحیح ڈگر پہ چل پڑا ہے. کمیٹی یہ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ جو بچہ چیزیں کر رہا ہے, آرگومنٹس دے رہا ہے, آلدو کہ یہ 100% تو اسے فلفل نہیں کر رہا, 75%, 80% یہ چیزوں کو سمجھ پا رہا ہے, آلدو کہ ان کے اوپر فل گرپ نہیں ہے, تو اس کو 4 نمبر دے دیں گے. روبرکس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی پاورز ختم ہو جاتی ہے, کہ کمیٹی ممبرز بیٹھے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے 0 نمبر, 0 تو اس میں دے نہیں سکتے, نہ اس میں آپ 3.5 دے سکتے ہیں, نہ اس میں آپ 5 دے سکتے ہیں. اب آپ کو یہ نمبر الاٹ کر دیے ہیں کہ یا آپ 1 دیں گے, یا 2 دیں گے, یا 4 دیں گے, یا 6 نمبر دیں گے. ٹوٹل یہ پہلی پریزنٹیشن کے 20 نمبر ہوں گے. اسی طریقے سے سیکنڈ کے 20 نمبر ہوں گے, 40 ہو جائیں گے. 60 نمبر ہمارے 30 نمبر انٹرنل کے پاس ہوں گے, اور 30 ہمارے ایکسٹرنل کے پاس ہوں گے. آگے جا کے وہ پرفارم بھی شیئر کرتا ہوں. اب ہمارا پہلا آ گیا. اب سیکنڈ ہمارا جو آئے گا, جو کرائٹیریا ہوگا, وہ ہوگا PLO 8 پہ ایتھکس کا, جو کہ یہ PLO اب ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام PLOs میچ کیے جائیں. تمام PLOs کو اب ہم فائنل ایئر میں میچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ PLO 8 ہم لیں گے ایتھکس میں. ایتھکس میں کیا ہوگا کہ اب اس کا بوتھ ڈریس کوڈ
اینڈ پروفیشنل نارمز آر فالوڈ. اب اس کے اوپر آپ کئی لیکچرز دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے پریزنٹیشن دینی ہو تو آپ کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے, آپ کی باڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے, آپ کا نالج کیسا ہونا چاہیے. جیسے اکثر بچے, اب جیسا کہ پہلا بچہ ہے کہ ڈیڈ ناٹ فالو دی ڈریسنگ کوڈ, جو اس کے دل میں آیا وہ پہن کے آ گیا, اور اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے یا کس طریقے سے وہ ہو کیا ہوگا. کسی کو ہوگا جب اسے کہیں گے کہ بیٹا یہاں پہ پریزنٹیشن کھول لو, تو جس طرح سے مجھ سے یہ نہیں کھل رہی تھی اس سے کھل بھی نہیں رہی ہوگی, تو وہ اس کو بھی 0.5 نمبر مل جائیں گے. تو جو اس کو ہر چیز میں ٹرینڈ ہوگا اسے 2 مل جائیں گے, نہیں تو 1.5 مل جائے گا. اور اگر اس کی ڈریسنگ ٹھیک ہے لیکن پریزنٹیشن میں وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا پروفیشنل بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, اسے کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں پتہ, اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں, یہ ساری اس لیے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس لیے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں اور جب وہ انٹرویو دیں تو وہ جو 10 بابے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے کوئی ٹیکنیکل سکل لے کے نہیں بیٹھے ہوتے, وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرح سے انٹر ہوا ہے, کیا یہ کیا کر رہا ہے, کدھر دیکھ رہا ہے, یہ ہاتھوں کو کیا کر رہا ہے, ٹائی کو کتنی دفعہ ٹچ کر رہا ہے, یہ پاؤں کو آگے پیچھے کتنی دفعہ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ بابے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان فائنل ایئر کی پریزنٹیشنز میں یہ چیزیں ان کو دکھانی شروع کر دیں. یہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہو گئیں. اس 2 کے بعد ہمارے پاس آ گیا PLO 9. PLO 9 میں کیا ہوگا کہ یہ انڈیویجول اینڈ ٹیم ورک. اگر آپ, اس لیے ہم نے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ ماشاءاللہ میرے کولیگ بھی ادھر بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جب سٹارٹ میں بچوں میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, 4 بچے اکٹھے ہو کے گروپ بنا لیتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. تو ہم اس لیے سمر ویکیشن کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بلڈ اپ ہو جائے, اور ان میں انڈرسٹینڈنگ بھی بلڈ اپ ہو جائے اور اپنا کام بھی آسانی سے کر سکے. اب یہاں پہ جب ہم پہلی پریزنٹیشن ہوگی دیکھیں گے کہ none of the members collaborated with each other, یا maximum numbers ہیں members actively took part in discussion and worked as a supported members of team. اکثر بچے آ جاتے ہیں, خاص طور پہ گروپ لیڈر آ جائے گا, سر میں تو کر کے مر گیا ہوں, جو فلاں بچہ ہے وہ بالکل نہیں کر رہا. تو پھر جب یہاں پہ وہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تو ہم انہیں سمجھا تو رہے ہوتے ہیں, سپروائزر بیچارہ بھی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایون دین اگر وہ پریزنٹیشن میں آ کے یہ شو کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اکارڈنگلی انہیں نمبر لگا دیتے ہیں, 0.5 ہوگا, 1 ہوگا, 1.5 ہوگا, تو یہ 2 ہوگا. تو اگر وہ ویسے اکٹھے نہ بھی ہوں تو کم از کم نمبر کے ڈر سے وہ ضرور اکٹھے ہو جاتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس آ گیا PLO 10. PLO 10 پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت زور دیا کمیونیکیشن میں, کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن سکل نہیں ہوتی. جو دوسرے ادارے کے بچے ہیں ان کے پاس پریزنٹیشن سکل کافی اچھی ہوتی ہے, جیسے آپ لمز کہہ لیں, نفٹ کہہ لیں. کوشش تو ہماری ہے کہ پڑھائی میں ہم کہیں کسی طور پہ پیچھے نہ رہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنا ان کی کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے, اسپیکنگ پاور ہونی چاہیے, اتنی باڈی کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرویو لے رہا ہے اسے پتہ ہو کہ اس بچے کو کچھ نہ کچھ آتا ہے. اب اس میں جس کو ہم 2 نمبر دیں گے وہ کیا ہوگا کہ اس نے پریزنٹ کیا ہے آل دی کنٹینٹس ود گڈ اسپیکنگ اسکلس اینڈ باڈی لینگویج, اور پریزنٹیشن واز پرفیکٹلی اسٹرکچرڈ اینڈ ڈڈ ناٹ کنٹین اینی اسپیلنگ اور گرامیٹیکل مسٹیکس. کہ کم از کم جو انہوں نے یہ پاور پوائنٹ بنایا ہے اس کا انہوں نے ایک دفعہ پڑھی ضرور ہے. بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ٹائٹل کیس کیا ہے, کہ انہوں نے ایک دفعہ پڑھی ہے, اس کی گرامر چیک کی ہے, اور ایک دفعہ انہوں نے ایک دوسرے کو بیٹھ کے سنائی ہے, اور یہ کانفیڈنس ان میں ہے. ہوگا تو انہیں 2 نمبر دے دیں گے. اگر وہ ہوگا کہ اسپیلنگ مسٹیک ہوں گی, بولنے میں بول نہیں سکیں گے, چھت کی طرف دیکھتے رہیں گے, دوسروں کو دیکھتے رہیں گے, پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, تو پھر بھی ہم 0.5 نمبر دے دیں گے. درمیان میں 1.5 اور 1.1 اور 1.5 آ جائے گا کہ انہوں نے کتنا حصہ لیا اور کتنا حصہ نہیں لیا.
پھر ہمارے پاس جو R12 آ جائے گا کہ لائف لرننگ. اب یہ لائف لرننگ جو ہے یہ اس میں لٹریچر ریویو. اب آپ نے جو فرسٹ سیمسٹر میں بھی لٹریچر ریویو پر جو چیز پڑھی ہے, فرض کریں کہ آپ نے انڈکٹر پڑھا ہے, تو یہ انڈکٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کا لائف لرننگ میں آ جائے گا کہ آپ نے ساری زندگی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈکٹر کیا ہوتا ہے, کیپیسٹر کیا ہوتا ہے, ایف اے ٹی کیا ہوتی ہے, ٹرانزسٹر کیا ہوتی ہے, ریلے کیا ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ جیسے ہی انجینئرنگ سے فارغ ہوئے, انٹرویو ختم ہوا, جاب آپ کو مل گئی اور ہر چیز آپ بھول گئے. یہ چیز ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کلیئر کی ہے. تو اسی حساب سے ہم اس پہلے جو ہمارا فیز ہے اس میں آپ دیکھیں گے ہم اس میں سے 8 نمبر دے رہے ہیں. اس 20 میں سے سب سے زیادہ نمبر دے رہے ہیں 8. کس چیز کو؟ کہ اس نے کتنا لٹریچر ریویو کیا ہے اتنے دنوں میں پچھلے 6 سیمسٹر کا, کہ جو چیزیں اس کے فلو چارٹ میں یا جو کمپوننٹ اس نے بتائے ہیں آیا یہ اس کے اوپر فلی گرپ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. ریسورسز ریلیونٹ ٹو پریزنٹڈ ورک ہیز بین اسٹڈیڈ ویری ویل, explained engineering principles and their application to the work performed. کہ جو یہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس میں یہ جو چیزیں بلاک ڈائیگرام میں یہ کمپوننٹ بتا رہا ہے, کم از کم ان کمپوننٹس کے پروز اینڈ کونس کا اس کو پتہ ہے کہ یہ میں یوز کروں گا تو یہ ہوگا, یہ یوز کروں گا تو یہ ہوگا. کہ فرض کریں میں ایک ایل ای ڈی یوز کرنا چاہتا ہوں, اس کو آن کرنے کے لیے 5 وولٹ دیتا ہوں. اب مجھے یہی نہیں پتا کہ ایل ای ڈی نے تو لینی ہے 2 وولٹ اور میں 5 وولٹ اس کے ساتھ ڈائریکٹ لگا دوں تو وہ ظاہر سی بات ہے برن کر جائے گی. تو مجھے کیا ہوگا, درمیان میں اومز لگا کے ایک ریزسٹنس لگانی پڑے گی کہ جو 3 وولٹ کو ڈراپ کر لے, اور ہمارا 5 وولٹ جا رہے ہیں اور آگے 5 وولٹ جو ہے ہمارے کرچوف وہ جو ہے کے وی ایل کرچوف وولٹیج لا ہمارا میک اپ ہو جائے کہ 5 جا رہے ہیں اور 5 جو ہے ہمارے ڈرا ہو رہے ہیں. اس قسم کا اگر اسے فل نالج ہے تو وہ 8 نمبر لے جائے گا. اگر اس کے پاس اس سے کم نالج ہے تو 6 ہو جائے گا. اگر وہ کہیں درمیان میں 50% 40% پہ تو 4 ہے. اگر وہ بالکل ہی فارغ ہے, کچھ نہیں بتا سکتا, تو 2 نمبر ہم اسے پھر بھی دے رہے ہیں کہ کم از کم اس نے کچھ تو تیار کیا ہوگا کہ مائٹ اگر وہ یہاں پہ کچھ کنفیوژن میں آ رہا ہے تو. اس کے بعد ہمارا تیسرا پیج, یہ ہمارے ٹوٹل نمبر بن جائیں گے. یہ تو آخر میں ان کے ٹوٹل اسٹوڈنٹس کے نمبر آ گئے. اب یہ 8 2 10 2 12 12 اور اس کے بعد ہمارا 12 اور یہ 6 18 اور 2 20. پہلی پریزنٹیشن کے ہمارے 20 نمبر ہو جائیں گے. اس میں سے 14 نمبر جو ہیں ہمارے میکسیمم اس سائٹ پہ چلے گئے کہ جو صرف اس کا پرابلم انالیسز اور جو لٹریچر ریویو تھا اس کے متعلق تھے. اچھا جی, سلائیڈ نمبر 16. اب یہ جو میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ کمیٹی ول ڈسپلے دی ریزلٹس آف فرسٹ پریزنٹیشن جسٹ آفٹر فرسٹ اس کے کمپلیشن, کہ اس کی پہلی کے بعد اس پیٹرن کے اوپر ان روبرکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کے نمبر ڈسپلے کر دیں گے. اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس پھر راؤنڈ 2 آ جائے گا, اس کی انیشلائزیشن کریں گے, اور اس کی انیشلائزیشن کمیٹی سیکنڈ کی کیا ہو جائے گی کہ اب ہم چلے جائیں گے مڈ کے بعد. مڈ کے بعد 13 سے 15 ویک تک, اس پہلے میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے ہفتے میں ہم نے دے دیا, اگر کوئی پرابلمز آ گئے بچے فلفل نہیں کر سکتے تو ہم انہیں نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ میں یہ چیزیں ہیں, آپ تیار کر کے آ جائیں. اس سے بیشتر اس کے کہ آپ کے نمبر کٹیں, آپ کو نمبر مل جائیں اور نیکسٹ ویک آ کے آپ اپنی ڈیفیشنسی میک اپ کر لیں اور اس کو دیکھ لیں. تو اب ہم جب سیکنڈ راؤنڈ آئے گا وہ مڈ کے بعد آئے گا اور 7th کے فائنل سے پہلے آئے گا, اور 7th کے فائنل سے وہی 13 سے 15 تک آئے گا,
اب اس چیز میں کیا ہوگا, اس میں ہم پاور پوائنٹ انہیں دے دیں گے کہ یہ میتھمیٹیکل ماڈل کیلکولیشن اس کی کیا ہوں گی کہ وہ جو اس نے سیکنڈ میں وہ ایک بنایا تھا اپنا بلاک ڈائیگرام فلو چارٹ, اب اس میں اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کیا ہوں گی, اس کا سرکٹ انالیسس کیا ہوگا, اور اس کی پروجیکٹ کی سیمولیشن کیا ہوگی, اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. اس پہ ہم کیا کریں گے, اس پہ ہم جو اب دوسری پریزنٹیشن لیں گے, پریزنٹیشن 2 نظر آ گئی مکیش؟ سر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جو سیکنڈ پریزنٹیشن ہوگی, اب اسی طریقے سے ہمارے پاس پرابلم انالیسز آ گیا. اب پرابلم انالیسز پہلے 6 نمبر کا تھا, اب ہم نے اس کو 4 نمبر کر دیا. اب اس کو ہم نے تھوڑا کم کر دیا, چونکہ اس چیز کو تھیوری کو اور اس چیز کو تو ہم نے دیکھ لیا تھا. اب ہم اس سے نمبر زیادہ دینا شروع کریں گے, ڈیزائن کی طرف جائیں گے. اب بچے نے ان کو اکوپمنٹ کو کس طریقے سے آپس میں اکٹھا کرنا شروع کیا, کس طریقے سے اس نے اس کو اسمبل کرنے کے لیے کوشش کی ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارا R3 جو PLO3 ہے, جو جاتا ہے ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سولوشنز, سرکٹ ڈائیگرام اور سیمولیشن ماڈلنگ کے اوپر. اب اس میں یہ ہوگا کہ سرکٹ ڈیزائن اینڈ سیمولیشن یا سافٹ ویئر اینڈ انٹرفیس ریکوائرمنٹس ہیو بین کمپلیٹلی ایڈریسڈ, کہ اس میں اس نے جو سرکٹ ڈائیگرام بنائی ہے, آیا اس کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام کا کچھ پتہ بھی ہے, اس کے سافٹ ویئر کے متعلق کچھ جانتا بھی ہے, یا سیمولیشن کے متعلق کچھ جانتا بھی ہے, یا بالکل نہیں جانتا. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ فرض کریں کہ ایک LED ہے, اب اس کو آن کرنا ہے, اور میرے پاس مجبوری ہے کہ جو پاور سپلائی ڈیزائن کی ہے وہ میرے پاس AC سے DC جو ہے وہ 12 وولٹ کی آ گئی ہے یا 5 وولٹ کی آ گئی ہے, اور آگے جو میں نے LED لگانی ہے ریڈ کلر کی 3 mm کی, وہ 2 وولٹ پہ آپریٹ ہوتی ہے. تو نیچرلی سی اب مجھے KVL کے لیے, جیسے میں نے وہاں ذکر کیا, سرکٹ ڈیزائن کرنا پڑے گا, اومز لا لگانا پڑے گا, ویلیوز نکالنی پڑے گی کہ کتنی اس کا جو ریزسٹنس ہے کتنا وولٹیج ڈراپ کرے. اب یہ جو LED تھی وہ 2 وولٹ تو لے رہی تھی اور ساتھ 10 ملی ایمپیئر لے رہی تھی. اب 5 وولٹ کا سورس ہے, تو اب 3 وولٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے میں 10 ملی ایمپیئر پہ تقسیم کروں گا تو 300 اوم کی ریزسٹنس مجھے چاہیے کہ میں 300 اوم کی ریزسٹنس لگاؤں. اب جب اس نے یہ ایک LED آن کرنے کے لیے سرکٹ بنایا ہوگا, تو ہمارا کویشچن یہ ہوگا کہ بچہ یہ پہلے, اب یہ ہے CLO کے حساب سے, یہ بالکل C1 لیول کا سوال ہے کہ یہ اس طرح آپ نے جو LED گلو کی ہے یہ بتا دیں کہ یہ ریزسٹنس آپ نے کیسے لگائی ہے, اس KVL کو ثابت کر دیں. یہ ہمارا کویشچن ہوگا. اس طریقے سے پورا اس کو سرکٹ آنا چاہیے کہ اگر ایک ٹرانزسٹر لگایا ہے تو اس کے بیس کے اوپر کرنٹ چاہیے, تو کتنا کرنٹ چاہیے, آیا ٹرانزسٹر وولٹیج آپریٹڈ ہے, کرنٹ آپریٹڈ ہے, اگر وولٹیج آپریٹڈ ہے تو کتنا وولٹیج چاہیے, کہاں سے کتنا وولٹیج آیا, کہاں پہ ڈراپ کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کم از کم اسے تھیوریٹیکلی کیلکولیٹ کی ہوں اس نے اپنی سیمولیشن میں, اپنے چارٹ میں, کسی چیز کے اوپر, تو اس کو کمپلیٹ 4 نمبر مل جائیں گے. اگر پہلے کی طرح اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو, بنایا کسی گروپ لیڈر نے ہو اور اس نے پہلے دن ہی دیکھا ہو, تو اس سے اندازہ ہو جائے گا, تو پھر یا اسے 1 نمبر مل جائے گا یا 2 نمبر مل جائیں گے, اسے پارشلی آتا ہے. اور جو 3 نمبر میں ہے کہ اس نے کافی حد تک چیزیں ایکسپلین کی ہے, اس کو 3 نمبر مل جائیں گے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا PLO4 انویسٹیگیشن سسٹم ریکوائرمنٹ اور اسپیسیفکیشنس. اب اس میں وہی چیز آ گیا کہ جو چیز میں نے بتائی ہے کہ یہ چیزیں اس نے کیلکولیٹ تو کی, آیا اپنے وہ جو پریزنٹیشن دے رہا ہے اس کے اوپر اس نے بتایا ہے کہ یہ سسٹم ریکوائرمنٹ اور اسپیسیفکیشنز آر کلیئرلی ڈیفائنڈ کہ جی یہ 5 وولٹ کا میرا سورس ہے, یہ جو LED ہے اس کے ساتھ یہ ڈیٹا شیٹ ہے, اس ڈیٹا شیٹ پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ 5 mm کی ہے, اس کا فارورڈ کرنٹ اتنا ہوگا, اس کا فارورڈ وولٹیج اتنا ہوگا, یہ میرا سٹینڈرڈ ہے, یہ وہ چیز دکھائے گا, اور پھر اس سے کیلکولیشن کر کے وہ باقاعدہ اس کے اوپر لکھے گا کہ یہ
کمپلیٹلی یہ بھی آپ کا اسی سسٹم ڈیزائن میں آ گیا، لیکن اس میں ہم نے اس کو انویسٹیگیشن میں ڈال دیا کہ اس کی ریکوائرمنٹ اور اسپیکس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. یہ بھی 4 اور 4 8 نمبر. ادھر لٹریچر ریویو کے 8 نمبر آ رہے تھے، ادھر 8 نمبر اس کے سسٹم ڈیزائننگ پہ آ رہے ہیں کہ ان کمپوننٹ کو جوڑا ہے اور ان کی اسپیکس اس کے پاس کلیئر ہے. جس کو کچھ نہیں آتا اس کو 1 نمبر دے دیں گے. اور 8 میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ایتھکس آ جائیں گے، پروفیشنل نارمس، کہ اس کا ڈریس کوڈ اور وہی چیز. اب یہ 2 نمبر ہر اس پریزنٹیشن میں چلیں گے، 2 میں، 3 میں اور 4 میں، کہ آیا واقعی وہ چیز اگر پہلے میں اس نے میک اپ نہیں کی تو دوسرے میں ایک اچھا ڈریس پہن کے آ جائے، اور اسے تھوڑی سی اس نے جو 8 یا 4 سلائڈس تیار کی ہیں وہ گھر بیٹھ کے ایک دفعہ پڑھی بھی ہیں، اس کی تیاری کر کے آ جائے. 9ویں میں پھر وہی آ جائے گا ٹیم ورک، کہ ٹھیک ہے اس نے پہلے تک تو کیا تھا، لیکن جب یہ کمپوننٹ انہوں نے بازار سے خریدنے تھے، یہ اکٹھے گئے ہیں نہیں گئے، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے کام کیا ہے، انہوں نے پیپر سٹڈی کیا ہے، انہوں نے ڈیٹا شیٹس نکالنی ہیں، ڈیٹا شیٹ پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں جو ہمیں یہ ادھر بتا رہے ہیں. یا فرض کریں ہم اس وقت پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے لگایا ٹرانزسٹر تو اس کی ڈیٹا شیٹ نکال کے دے دیں. آپ نے اوپر لکھا تو ہوا کہ میں نے یہ کنٹرولر یوز کیا ہے، اس کا یہ نمبر ہے. تو جب کہتے ہیں کنٹرول شیٹ نکال دیں تو چاروں بچوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. آل دو کہ ان کے پاس وہ ڈیٹا شیٹ اویلیبل ہوتی ہے، وہ ایک آدھ بچے کو پتہ ہوتا ہے، تو ایک دفعہ وہ آنے سے پہلے گو تھرو کر لیں. 2 نمبر یہ ہوتے ہیں. 10واں نمبر پھر وہی کمیونیکیشن کا آ گیا کہ اب وہ چیزیں انہوں نے جو چیزیں تھیں ان کے اوپر ان کو کتنی گرپ تھی. اچھی گرپ تھی تو 2 نمبر آ جائیں گے. اگر وہ ان میں کچھ چیزیں موسٹلی کلیئر ہیں لیکن وہ انہوں کی وائس کلیئر نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، 1.5 دے دیں گے. اور اگر اس نے تھوڑا ویک ہے، کچھ غلطیاں کی ہیں تو 1 دے دیں گے. اگر وہ بالکل فارغ ہے تو اس کو 0.5 نمبر دے دیے جائیں گے. اور یہ ہمارے پاس پورا ہو جائے گا. 2 4 6 4 10 اور 10 4 14 اور 4 18 اور پھر ہمارے پاس وہی لائف لرننگ والا 1-2 نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو ان کی ایکوپمنٹ کی یا جو کمپوننٹس تھیں ان کی ڈیفینیشن کا پتہ تھا تو نیچرلی سی بات ہے پھر ان کو اسمبل کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ڈیٹا شیٹ کی اسٹڈی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو آپ کو سیمولیشن میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے کیا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس یہ ہمارا 7th سیمسٹر کا، چونکہ ہم ان کو الگ الگ وہ کرتے ہیں مارکنگ پی سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، کہ آپ 3 کریڈٹ آر کاؤنٹ کریں 7th سیمسٹر تک اور 3 کریڈٹ آر آپ کاؤنٹ کریں 8th سیمسٹر تک. تو 7ویں سیمسٹر تک ہماری یہ 2 پریزنٹیشنز ہو جائیں گی جس میں بچے کے پاس کمپلیٹ نالج آ جائے گا سرکٹ ڈائیگرام کا، سیمولیشن کا، سافٹ ویئر کا. اب بقیہ 2 ہم پھر فائنل اس کے بعد جائیں گے. اس 2 کے اوپر ہم 7th کے پیپرز کے بعد ہم رکھ لیں گے ایک فائنل پریزنٹیشن. فائنل پریزنٹیشن جو ہے یہ فائنل ایئر پریزنٹیشن انٹرنل ایکسٹرنل ایویلویشن کے ہمارے پاس آ گئی کہ اب یہ 40 نمبر تو پہلے تھے. مغیث آ رہی ہے نظر یہ بھی جی فائنل؟ سر آ رہی ہے، اچھا بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو پہلے ہم نے 20 اور 20 40 وہ تھے جو کہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیے تھے، جو ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو تھے. اب یہ جو ان کا سپروائزر ہے 30 نمبر اس کے پاس ہیں کہ آیا جو انٹرنل ایگزامینر ہے وہ چاروں بچوں کو دیکھے گا کہ ان کے چاروں بچوں نے کس طریقے سے پورے سال میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. پورے نا سال نہیں، 6 ماہ 7th سیمسٹر میں ویکلی ان کے پاس آتے رہے ہیں، پرابلم ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہی ایکسٹرنل ان کو ایویلویٹ کرے گا. اب اس میں کیا آ جائے گا؟ وہی انجینئرنگ نالج آ جائے گا، جو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں ان کو یہ چیک کرے گا کہ اسٹوڈنٹ ہیز ایکسیلنٹ نالج آف بوتھ پرابلمز اینڈ سولوشنس، کلیریفائڈ آلموسٹ آل آف دی کوئریز ریزڈ، کہ اس نے انجینئرنگ نالج کے متعلق جو ایکسٹرنل نے کویشچن کیے ہیں آیا اس نے ان کو فلفل کیا ہے یا نہیں کیا. یا اس نے فلفل کیا ہے تو 4 نمبر دے دے گا،
اگر موسٹلی اس نے کلیریفائی کیا ہے 3 نمبر دے دے گا. اگر اس نے کچھ آدھا جواب دیا آدھا جواب نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے 2 نمبر ہو جائیں گے. اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو 1 نمبر ہو جائیں گے. ایکسٹرنل بھی باؤنڈ ہوگا کہ انہی نمبروں میں سے وہ نمبر دے گا, اپنی مرضی سے وہ نمبر نہیں دے گا. اب سیکنڈ آ جائے گا پرابلم انالیسز اور پرابلم سولوشن. اس میں وہی چیز آ جائے گی کہ اس نے کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم کو, کمپلیٹلی انالیسز ہے اس کے پاس, اور اس کی اپروچ بالکل ٹھیک ہے, اور اس نے اپنا جو یہ پروجیکٹ بنا رہا ہے یہ اس کی بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جو یہ فلو چارٹ دکھا رہا ہے, جو یہ سرکٹ ڈائیگرام دکھا رہا ہے, جو یہ اکوپمنٹ دکھا رہا ہے, یہ بالکل اس میں صحیح جا رہا ہے, تو اس کو 6 نمبر مل جائیں گے. اگر وہ پارشلی ہے 4 ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں, اگر اس نے موسٹلی بتا دیا ہے, پارشلی والے کو 2 مل جائیں گے. اگر اس نے موسٹلی بتا دیا تو 4 ہو جائیں گے. یہ اس کا کرائیٹیریا چلا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ آف سولوشنز آ جائے گا کہ جو اس کی اپروچ ہے اڈاپٹ کی ہے پرابلم کو, وہ کنونسنگ مینر میں ہے یا نہیں ہے, یہ ایسے جگاڑ لگائے جا رہا ہے. اس کے اوپر وہ دیکھے گا تو اس کو میکسیمم 2 نمبر مل جائیں گے اور منیمم والے کو 0.5 مل جائیں گے. اب ہمارے پاس انویسٹیگیشن ہم نے PLO4, اب وہ جو چیزیں ہم نے اکٹھی کی تھی آلدو ہم نے علیحدہ کی تھی, یہاں ہم ایکسٹرنل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھے اور ہر ایک کا نمبر علیحدہ کرے. انویسٹیگیشن ہے یہ ساری چیزیں اسی کے سرکٹ ڈیزائن پہ اور اس کی سیمولیشن پہ اور اس کے نالج میں. اب اس میں ڈیزائن پہ چلا گیا, اب اس کی انویسٹیگیشن پہ آ گیا کہ جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے یا اسپیسیفکیشنز ہیں یہ اس کو آتی ہیں کہ نہیں, اس نے خود انویسٹیگیٹ کی ہیں کہ نہیں, اس نے ڈیٹا شیٹ نکالی ہے کہ نہیں, اس کے پاس نالج ہے یا نہیں, یہ ایسی دھکا لگا رہا ہے. یہ ہمارے پاس آ جائے گا انویسٹیگیشن میں. اور پھر ہمارے پاس R6 جو ہے وہ PLO6 کو میپ کرے گا, وہ آ جائے گا انجینئرنگ سوسائٹی میں. اب اس میں انجینئرنگ سوسائٹی میں کیا آئے گا, جو میکسیمم نمبر دیں گے کہ جو پرابلم سٹیٹمنٹ اس نے سٹیٹ کی ہے کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کو سبجیکٹ کا نالج ہے ود سفیشینٹ جسٹیفیکیشن ان دی لائٹ آف سبجیکٹ نالج, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اور کمپلیٹلی ایڈریس اس نے سوسائٹل اور ہیلتھ سیفٹی لیگل اینڈ کلچرل ایشوز, کہ اس نے اس میں سارے ایشوز کو مد نظر رکھا ہے یا نہیں رکھا, کہ کہیں یہ تو نہیں کیا ہوا کہ جناب اس نے اپنا سرکٹ ڈیزائن بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پہ پانی کے گلاس کے چھینٹے پھینکے ہوئے ہیں, عجیب و غریب قسم کا اس نے کوئی کیئر کی ہی نہیں ہوئی. اور ساتواں ہمارے پاس آ جائے گا انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی. اب اس میں انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب اس میں کہ جو یہ چیزیں دے رہا ہے کر رہا ہے, اب اس میں ملٹیپل ایگزامپلز اینڈ میتھڈ فار میکنگ اٹ انوائرمنٹ فرینڈلی یوز ہیو بین ڈسکسڈ, کہ ایک وہ پروجیکٹ میں بتائے گا کہ یہ جو چیزیں میں لگا رہا ہوں یہ کہاں انوائرمنٹ کو تو نہیں ایفیکٹ کر رہی. جیسے کہ اب آپ نے غلط یا صحیح اس میں کورونا میں سنا ہوگا کہ 5th G ہے جو اس کا اکوپمنٹ انسٹال ہوا ہے, لوگوں نے کہا جی اس سے کورونا پھیل گیا. تو اس نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو چیزیں میں انسٹال کر رہا ہوں اس سے انوائرمنٹ میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا, میرے کمیونیکیشن اکوپمنٹ کی وجہ سے یا میرے میڈیا کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا, اور اس کے یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کے 2 نمبر اس کو ملیں گے. R7 کے بعد R8 آ گیا. اب اس میں ایتھکس آ گئے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. پھر R9 آ جائے گا, انڈیویجول اور ٹیم ورک میں آ جائے گا. 10 میں کمیونیکیشن ورک آ جائے گا. یہ چیزیں ہیں ایکسٹرنل کے لیے, ہم نے تو یہ چیزیں پہلے کر لی تھی, اب ایکسٹرنل اس کو دیکھے گا. اور پھر یہ آ جائے گا کہ آخر میں جس کے کم نمبر ہے 4 نمبر ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے PLO12 میں, لائف لرننگ, کہ اس نے جو لٹریچر ریویو اور جو چیزیں ہمیں پہلی 2 پریزنٹیشنز میں دی تھیں ہم نے تو اپنے حساب سے نمبر لگائے تھے کہ اب یہ اس قابل ہوا ہے یا نہیں ہوا کہ اس کو ایکسٹرنل جو دیکھ رہا ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. تو وہ اس 30 نمبر کے حساب سے جیسے یہ مینشن کیا ہوا ہے 30 مارکس میں سے یہاں پہ نمبر لگا دے گا. اب یہ 30 مارکس اسی طرح سے انٹرنل لگا دے گا, 30 مارکس ایکسٹرنل لگا دے گا, 40 مارکس پہلے کے ہو جائیں گے, تو 100 میں سے یہ مارکس ہو جائیں گے. ابھی ہم 5-10 منٹ کا بریک کر لیتے ہیں, تو پھر 8th کی ہم دوبارہ پھر ڈسکس کر لیتے ہیں.
اب ہمارا 7th سیمسٹر ختم ہو گیا, اس کے پھر نمبر ڈسپلے ہو گیا ریزلٹس کے ساتھ. اب وہی سیم پروسیس جو ہمارا 7th میں تھا اب ہمارا 8th سیمسٹر میں آ جائے گا. 8th سیمسٹر میں وہی اسی طریقے سے کہ 4 سے 6 ویک میں ہم 8th سیمسٹر کا کریں گے. اب اس میں ہم کیا چیزیں دیکھنا چاہیں گے جو ہم بچوں کو پہلے ہی بتا دیں گے. اس میں ہمارے پاس کہ وہ جو ہارڈ ویئر انہوں نے دکھایا تھا, جو انہوں نے سرکٹ ڈائیگرام ہمیں دکھائی تھی, اب وہ ہارڈ ویئر کمپلیٹ 100% اس کے حساب سے ورک کر رہا ہو, اور اس میں جو کوڈ وغیرہ یوز ہو رہا ہے, جو بھی اس نے کنٹرولر اس میں یوز کیا ہے, وہ کنٹرولر کی بھی اس کے پاس جو کوڈنگ کی ہو اس کا پتہ, اور اگر اس کا سافٹ ویئر کا پروجیکٹ ہے تو اسے سافٹ ویئر کے بارے میں کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو پہلے وہ بتا چکا ہے ہمیں صرف کیلکولیشنز میں, اب وہ چلتی صورت میں ہمیں نظر آنی چاہیے. اب اس میں کیا ہوگا کہ جتنی اس نے کیلکولیشنز کی ہیں, ڈیٹا شیٹس کی ہارڈ فارم جو آلریڈی ہمیں وہ پریزنٹ کر چکا ہے, اب جسٹ اب اس نے تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکل نالج کو آپس میں اکٹھا کرنا ہے. یہ نیچے جیسے کہا ہوا ہے کہ ہارڈ کاپی آف کمپلیٹ سرکٹ ڈائیگرام, سیمولیشن, ہر چیز وہی جو پہلے ہے, کاپی آف فرسٹ ٹرو پریزنٹیشن, اور یہ ساری چیزیں کر کے تو ساری چیزیں یہ دکھائے گا. پھر کمیٹی اکٹھی ہوگی اور اس کے اوپر وہ انالیسس کرے گی. اب اس میں وہ اب یہ اسے جو بھی پرابلمز آئیں گے اس میں کہ تھیوریٹیکلی تو سر میں نے یہ کیلکولیشنز کی تھی, اتنی ویلیوز آ رہی تھیں, جب میں نے پریکٹیکلی اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ چیز اس پہ نہیں چلی, یہ چیز جو بنی تھی یہ انڈر ریٹنگ تھی یا اوور ریٹنگ تھی, تو اس کی وجہ سے مجھے یہ اکوپمنٹ اس کیپیسٹی کا نہیں بلکہ اس کیپیسٹی کا چاہیے تھا, تو میں نے وہ چینج کی ہے. اس میں وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی اس بچے نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے, کوئی چیز اس نے سیکھی ہے. صرف یہ نہیں کہ اس نے وہاں تک تو کام کیا تھا جب یہ تھیوریٹیکل پورشن چل رہے تھے, تھیوریٹیکل میں تو یہ ماسٹر تھا کہ اس نے ڈیٹا شیٹ سے چیزیں دیکھ کے ساری بتا دی, لیکن جب وہ پریکٹیکلی کرنے بیٹھا تو وہ چیز نہیں چلی, اتنا ملی امپیئر یا اتنا وولٹ کرنٹ نہیں ملا اسے, تو اس کو بنانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے, تو اس کو پھر ہم یہ مارکنگ کریں گے, وہی آ جائے گا. اس میں PLO2 آ جائے گا. PLO2 میں پھر وہی پرابلم انالیسز ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا, 2 نمبر ہیں اس کے, اور پھر سسٹم کی ریکوائرمنٹ اور اسپیسیفکیشنز ہیں کہ اس کی 4 نمبر ہیں, کہ اس میں یہ بتائے گا کہ سر وہی جو میں نے کہا کہ جی تھیوریٹیکلی یہ کیا تھا, پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے, تو اس ڈفرینس کی وجہ سے یہ جو میں نے چیز یوز کی ہے جو کہ پہلے یوز نہیں کر سکا تھا اب کی ہے, اس کی یہ ریزن ہے. اس پہ پھر ہمیں کافی کانفیڈنس ہو جائے گا کہ واقعی اس بچے کو کچھ نہ کچھ چیزوں کا پتہ ہے. پھر 10 نمبر ہم نے رکھ دیے ہیں اس چیز کے کہ PLO5 کے, جو PLO5 آ جاتا ہے کہ امپلیمنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ, کہ اس نے یہ جو ٹول یوز کیے ہیں اس کے اوپر اس کو کتنا نالج ہے, کہ سسٹم امپلیمنٹیشن ٹیسٹنگ have been performed in a good way, sufficient system implementation details have been provided, various test cases along with their results have been included. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اس میں کیا کرے گا, اس میں وہ اس نے جو ہمیں تھیوریٹیکل پہلے تو ایک ریزلٹس دیے ہوئے تھے. ایکسکیوز می سر, یہ PDF فائل آپ کی شیئر نہیں ہو رہی. PDF فائل شیئر نہیں ہو رہی. مغیث صاحب ہوئی ہے؟ نہیں سر, ابھی بھی نہیں ہوئی. ابھی بھی نہیں ہوئی. اس میں گیا اور میں اس میں گیا, ابھی بھی نہیں ہوئی. نہیں سر. اچھا میں اسٹاپ شیئرنگ کر کے دوبارہ شیئرنگ کرتا ہوں.
presentation. آپ شیئر ہوئی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے فائنل پریزنٹیشن. اچھا چلو اب اس میں وہی جو میں نے زبانی پہلے آپ نے پہلی شیٹ سے زبانی گزر گئی تھی. پہلا پرابلم انالیسز آ جائے گا, دوسرے میں سسٹم ریکوائرمنٹس آ جائیں گی, اور اس کے بعد جو 10 نمبر ہیں جو میں عرض کر رہا تھا وہ ہے امپلیمنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ کے, کہ جب آپ نے ایک تو تھیوریٹیکلی ایک رزلٹ دیا تھا ہمیں کہ یہ تھیوریٹیکل رزلٹ اس طرح سے تھے کہ جب آپ نے 7th کے آخر میں کیا تو سارا کچھ آپ نے کر لیا, سیمولیشن چلا کے دکھا دی, ایک رزلٹ تو اس وقت آ گئے. پھر کیا ہوا کہ جب آپ نے اس ریٹنگ کے حساب سے چیزیں لگائیں تو کچھ پورشن چلا, کچھ پورشن نہ چلا, اگر چلا تو اس نے ریکوائرڈ رزلٹ آپ کو نہ دیا تو آپ نے وہ رزلٹ بھی لے لیا. پھر آپ نے اس میں انہانسمنٹ کی, وہ انہانسمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اور رزلٹ لیا, پھر آپ نے وہ رزلٹ دکھا دیا. پھر جب وہ ٹھیک چلنا شروع ہو گیا پھر آپ نے اس کا رزلٹ لیا, پھر رزلٹ لے کے پھر آپ نے دکھانا, رزلٹ لے لیا. اب جب وہ صحیح چل پڑا ہے, اگر فرض کریں آپ کا سپیڈ کنٹرول کا ہے, تو سپیڈ کنٹرول کا ہے تو نیچرل سی بات ہے پہلے آپ سپیڈ کنٹرول کریں گے کچھ لوڈ ڈال کے, پھر آپ تھوڑا لوڈ زیادہ ڈالیں گے, پھر رزلٹ لیں گے. تو اس طریقے سے جو اب آپ اپنا پروجیکٹ یہاں پہ کلیئر کریں گے تو اس کے 10 نمبر ہیں. بقیہ وہی پھر انڈیویجول اور ٹیم ورک آ گیا, کمیونیکیشن آ گیا, یہ وہی چیزیں چلیں, اور اس طرح سے ہمارے پاس اس کے 20 نمبر کمپلیٹ ہو گئے. اس 20 نمبر کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس ادھر نہیں آئے گا, یہ بند کر دوں, پاور پوائنٹ پہ چلا جاؤں. اب ہمارے پاس اسی طریقے سے فورتھ پریزنٹیشن آ جائے گی. فورتھ جو پریزنٹیشن ہوگی وہ اسی طریقے سے جب فائنل ایئر ہوگا آپ کا 11 سے 13 ویک میں, یا کچھ دن کو ہم آگے کر لیں گے چونکہ بچوں کے پاس زیادہ لوڈ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے 15 to 16 میں لینے کے تھوڑا سا پہلے لے لیں, کیونکہ اس میں ہر چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر تھوڑا زیادہ چیزیں آتی ہیں, تو اس میں اب ہم جی بیٹا پریزنٹیشن شو نہیں ہو رہی سر, آپ کی وہی پرانی PDF فائل شو ہو رہی. پریزنٹیشن شو نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ کہ یہ عجیب پرابلم بن جاتا ہے. میٹنگ یہاں سے زوم اسٹاپ شیئرنگ شیئر. اب ہو رہی ہے؟ جی سر ہو رہی ہے. اچھا مجھے پتہ نہیں نہ چلتا. تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے لاسٹ فورتھ پروجیکٹ پریزنٹیشن آ جائے گی. جب لاسٹ فورتھ آ جائے گی پریزنٹیشن تو اس میں اب ہم کیا کریں گے کہ کمپلیٹ کیلکولیشن اور ڈیٹا شیٹس ہوں گی, سیمولیشن ہوگی, سرکٹ ڈائیگرام ہوگی, 100% ہارڈ ویئر ہوگا, سافٹ ویئر ہوگا. اب یہ چیزیں وہی تھیں جو پہلے ہم نے دیکھ لی تھیں تھرڈ میں. اب تھرڈ میں ہم نے اس کی تھوڑی بہت کوئی چیزیں ہم نے بتائیں کہ جی یہ امپروومنٹ کر لیں یا یہ کر لیں, اس کے لیے 1 ہفتہ دے دیا. اگر 1 ہفتے بعد بھی وہ نہیں کر سکے اور مڈ اوپر سے آ گیا تو پھر ہم انہیں کہیں گے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں آپ نیکسٹ فورتھ میں شامل کر لیجئے گا. تو وہ جو ڈیفیشنسیز ہوں گی وہ ہو جائیں گی, اور اس میں جو چیز شامل ہوگی وہ ہوگی رپورٹ رائٹنگ جو امپورٹنٹ ہے, اور پلیجرزم. اب اس رپورٹ رائٹنگ میں کیا ہوگا, رپورٹ رائٹنگ میں ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ان چیزوں کو مینشن بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اب اس پہ ہم مغیث آواز آ رہی ہے؟
جی سر آواز کٹ گئی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. اچھا، اب یہ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ اب ہمارے پاس آ گیا کہ رپورٹ کو ہم نے کس طریقے سے لکھنا ہے، یہ سب سے زیادہ ہو گیا. اب اس میں ہم 4 چیپٹر شامل کریں گے. ایک انٹروڈکشن کا کریں گے، ایک لٹریچر ریویو کا کریں گے، ایک ریسرچ میتھڈالوجی کا کریں گے، اور ایک ہم کریں گے ریزلٹ اینڈ ڈسکشن کا کریں گے، اور 5واں ہمارے پاس کنکلوژن کا آ جائے گا. ٹوٹل ہمارے پاس یہ 5 چیپٹر ہوں گے جو منیمم 50 پیجز ہمارے پاس ہونے چاہیے. منیمم جو رینج ہماری سی کیو آئی نے ریکمینڈ کی ہے اور او بی نے وہ 50 پیجز کی ہے. اب جو پہلا چیپٹر ہوگا انٹروڈکشن. اب یہ جو انٹروڈکشن کا چیپٹر ہے یہ آپ کا میپ کرے گا پی ایل او 1 کو اور پی ایل او 2 کو. پی ایل او 1 اور پی ایل او 2 کو میپ کرے گا. دوسرا لٹریچر ریویو کا آپ کا چیپٹر ہوگا، وہ پی ایل او 1 پی ایل او 2 اور پی ایل او 12 کو میچ کرے گا. پی ایل او 12 میں آپ کے پاس لائف لانگ آ گیا، پرابلم انالیسز آ گیا، پہلے میں نالج آ گیا. جو چیپٹر آپ کا تھرڈ ہے ریسرچ اور میتھڈالوجی کا، جس میں بلاک ڈائیگرام، فلو ڈائیگرام، سرکٹ ڈائیگرام ہر چیز ہے، وہ میپ کرے گا پی ایل او 3 پی ایل او 4 پی ایل او 5 اور پی ایل او 12 سے. اسی طریقے سے جو آپ کا ریزلٹ اینڈ ڈسکشن کا ہوگا وہ میپ کرے گا پی ایل او 4 سے، پی ایل او 6 سے، پی ایل او 7 سے اور پی ایل او 8 سے. اور جو کنکلوژن والا اور فیوچر ورک کہ آپ نے اس پوری چیز سے کیا کنکلوڈ کیا ہے، کیا آپ نے سیکھا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چیزیں رہ گئی ہیں جو فیوچر میں اس کے اوپر کی جا سکتی ہیں، وہ پی ایل او 12 میں آ جائے گا. اب اس کے بعد ہمارے پاس پلیجرزم رپورٹ آ جائے گی، وہ ہم میپ کریں گے پی ایل او 8 کے ساتھ. اور اس کے بعد ہماری کمیونیکیشن رپورٹ ہے وہ جو ہے میپ ہوگی پی ایل او 10 پہ، اور یہ ویریفائی کرے گا گروپ سپروائزر کہ ان کی کمیونیکیشن تھرو آؤٹ دی ایئر، اس کی ساری پروگرس کس طرح سے رہی ہے، وہ ہماری سپروائزر پہ چلی جائے گی. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک گینٹ چارٹ آ جائے گا. گینٹ چارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پورا ایئر کا 7th اور 8th سیمسٹر کا کہ یہ آپ کا اسکیجول تھا، اس طرح سے آپ نے تقسیم کر کے اس کو کرنا تھا، اس کو میپ کریں گے ہم پی ایل او 11 کے ساتھ. اور آفیشیل پلیجرزم رپورٹ کے لیے ہمارے پاس پوری کمیٹی 1 یا 2 بندوں کو نامینیٹ کر دیں گی. پہلے یہ جو اس طرح سے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ فائنل ایئر رپورٹ کس طرح کی ہوگی. وہ رپورٹ پہلے سپروائزر کو بھیجی جائے گی. سپروائزرز اپنے جو ان کے گروپ ممبرز ہیں ان کے ساتھ وہ رپورٹ فائنل کر کے ڈسکس کر کے چیک کر کے جو کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہوگا پلیجرزم کے لیے آفیسر یا ہمارا ڈپارٹمنٹ کا آدمی، ان کو ہم بھیج دیں گے. وہ ان کے اوپر پلیجرزم چیک کر کے تو کمپلیٹلی واپس بتائیں گے کہ اس میں یہ فلاز ہیں یا یہ چیزیں اس میں اور ہونے والی ہیں. تو اکارڈنگلی ہم ان کو کر کے تو پھر ہم اسے فائنل لے جائیں گے. اب اس میں فائنل ایئر کی فائنل فارمیٹ آف پروجیکٹ شیئر ہوا تو نہیں آپ کے پاس؟ یہ بڑا زیادہ نہیں ہوا سر، نہیں ہوا. اچھا جی، اسے کرتا ہوں اسٹاپ شیئرنگ میں جاتا ہوں. شیئرنگ میں جا کے یہ آ گیا، یہ شیئر کر دیتا ہوں. یہ اب آپ کو شیئر ہو گیا؟ جی سر فارمیٹ شیئر ہو گیا. فارمیٹ شیئر ہو گیا. آگے اب اس کو ہم نے یہ صرف این ایف سی کے لیے جو ہم نے ہے بقیہ اسی حساب سے یہ پورا جو ہماری سی کیو آئی ہے، او بی ای ہے، کہ کس طریقے سے پاکستان انجینئرنگ کونسل والے اس کو دیکھتے ہیں. اس میں کمپلیٹ ساری چیزیں وہ انکلوڈ کر دی گئی ہیں. اس میں جو چیز شیئر کرنے والی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بقیہ تو ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی رہیں گی کہ یہ چیپٹر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں چیپٹر آ جائیں گے.
پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ گیا پی ایل او کوریج کا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ لگے گا اس کے سٹارٹ میں کہ یہ 12 پی ایل اوز تھے, اور یہ پہلا پی ایل او انجینئرنگ نالج کا تھا, دوسرا پرابلم انالیسس کا تھا, تیسرا آپ کا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا تھا, چوتھا انویسٹیگیشن کا, پانچواں ہمارے پاس ٹول یوزج کا تھا, چھٹا انجینئرنگ اینڈ سوسائٹی کا تھا, انوائرمنٹل اینڈ سسٹینیبلٹی ساتواں تھا, آٹھواں ایتھکس تھا, نائنتھ ہمارا انڈیویجول ٹیم ورک کا تھا, 10واں ہمارا کمیونیکیشن ورک کا تھا, 11واں ہمارا پروجیکٹ مینجمنٹ کا تھا, اور 12th ہمارا لائف لرننگ کا تھا. تو یہ اب پی ایل او کوریج چیپٹر یہاں پہ دے دیں گے, جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سا چیپٹر کور ہوگا. تو بچے پھر یہاں پہ لکھ کے یہ ایک ہمیں سائن کر کے ڈاکومنٹ دے دیں گے, اور سپروائزر اس کو ویریفائی کر لے گا کہ یہ واقعی یہاں پہ کیا ہوا ہے. یہ چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی. بقیہ سمپل وہ سارا بتایا کہ کتنے فونٹ ہونا چاہیے, ٹیبل کی, اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. اس طرح سے ہمارا فائنل ایئر کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آخر میں ہم نے یہ ایک دے دیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کنٹریبیوشن کس طرح سے ہوگی, کہ کون سے اسٹوڈنٹ نے کس کس کام میں چیپٹر وائز کنٹریبیوٹ کیے, تاکہ یہ چیز ہمارے پاس آ جائے. اس طرح سے ہمارے پاس یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو ابھی آپ ذرا 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا, اب آ رہی ہے سر. میں بھی اویلیبل ہوں, ڈاکٹر کامران بھٹی صاحب بھی اویلیبل ہیں. آج کا ہمارا یہ سیشن تو یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. آپ کے کوئی آنسر کویسچنز ہوں تو کائنڈلی آپ فلوٹ کیجئے گا. تو میرے متعلقہ ہوا تو میں آنسر کر دوں گا, اور اگر ڈاکٹر بھٹی صاحب کے ہوئے تو میں انشاءاللہ ڈاکٹر بھٹی صاحب کو تکلیف دوں گا. کوئی آپ کے کویسچنز یا کوئی چیز اس کے متعلق کہ فائنل ایئر پروجیکٹس پہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے, یا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح سے اسیس ہوتا ہے, کس طرح سے یہ پی ایل او, سی ایل او, یہ سارے میپ کی